علیکم۔ آج کا ناول ہے یوں تیرا میرا ملنا۔ ویئر از مائی سن باہو؟ او ڈرا دیا تم نے نون۔ زرغام نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی اور ہاں ڈیڈ سیریسلی آپ ڈر گئے؟ نون نے معصومیت سے کہا ہاں بیٹا، اینڈ گڈ نیوز فار یو۔ زرغام آپ آ گئے؟ منشا زرغام کو دیکھ کر چہک اٹھی۔ ڈیڈ آپ گڈ نیوز بتائیے۔ نون تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ نہیں ماما، پہلے ڈیڈ گڈ نیوز تو سنائے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ کل ہم مری جا رہے ہیں۔ ریئلی ڈیڈ؟ یہ سب جاؤ ریڈی ہو جاؤ، شاپنگ پہ چلتے ہیں۔ یاہو ڈیڈ، اور گریٹ۔ نون زرغام کے گلے لگ گیا۔ زرغام کیا ضرورت ہے ہر ضد پوری کرنے کی؟ دیکھیں کتنے تھک گئے ہیں آپ۔ منشا محبت سے بولی ہاں پر نون کے ضد، نون کے خواہش پورے کرنے سے بہت خوش ہوتا ہوں میں۔ میری زندگی میرا بیٹا ہے۔ اچھا تم بھی ریڈی ہو جاؤ، چلتے ہیں پھر۔ تینوں تیار ہو کے شاپنگ پہ چلے گئے۔ ڈیڈ یہ شرٹ لینا ہے میں نے۔ نون صاحب نے شرٹ کو دیکھ کر بولا فضول کی ڈیمانڈ کرتے ہو تم نون، دیکھو کتنی شرٹس لی ہیں تم نے۔ منشا غصے سے بولی منشا نون کو جو لینا ہے لینے تو پلیز، یہاں میں تمہارا کوئی ڈرامہ افورڈ نہیں کرنا چاہتا۔ زرغام کو غصہ آیا منشا پہ۔ ڈیڈ ماما کو غصہ نہ کرے، میں نہیں لیتا شرٹ، گھر چلتے ہیں۔ نہیں محسن تمہیں کچھ بھی لینا ہے تو لے لو، یہ لو۔ زرغام نے اپنا کریڈٹ کارڈ نون کو دیا۔ نہیں ڈیڈ گھر چلتے ہیں، مجھے نیند آ رہی۔ گھر آ کر نون سو گیا۔ امی میں کہیں جاب کر لوں؟ نہیں ابر تو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں نوکری کرنے کی۔ امی گھر کے حالات بہت خراب ہیں، ہم کسی کا اثر پہ تو نہیں رہ سکتے۔ جب سے اب اس دنیا سے گئے ہیں امی جان میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں۔ اب رود دکھ سے بولی بیٹا اللہ اپنے بندے کا اثر ہوتا ہے، لوگ نہیں۔ اسی اللہ پر یقین رکھو، تم نوکری کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے۔ اچھا امی میں رمشا کے گھر جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے لیکن جلدی آنا۔ ابرود پڑوس میں رہنے والی رمشا کے گھر جانے لگی۔ السلام علیکم رمشا۔ ہائے ابرود، بہت دن بعد نظر آئی ہو تم یار۔ بس تمہیں تو پتہ ہے بابا کے جانے کے بعد امی اور میں اکیلے رہ گئے، اس لیے دل نہیں کرتا کہیں جانے کو۔ بس کر یار، اللہ کو یہی منظور تھا تو خفا تو نہ ہو پلیز۔ رمشا دکھ سے بولی رمشا تو جہاں ٹیچنگ کرتی ہے وہاں میں بھی اپلائی کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، تم پیر کو آنا پھر ساتھ چلتے ہیں، کل تو چھٹی ہے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ابرود اپنے گھر چلی گئی۔ چلو اٹھو جلدی کرو نون، اٹھو تمہارا ڈیڈ کہہ رہے جلدی کرو پھر نکلتے ہیں مری کے لیے۔ اوکے ماما میں نیچے آتا ہوں، آپ جائیں۔ 5 منٹ بعد نون نیچے آ گیا۔ چلو میں سے ناشتہ کرو پھر نکلتے ہیں۔ زرغام نون کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروانے لگا۔ ناشتے کے بعد سب مری کے لیے روانہ ہو گئے۔ واؤ ڈیڈ سنو فال۔ نون مری پہنچ کے نون چہک اٹھا۔ یس مائی سن۔ اور ڈیڈ مری تو بہت زبردست جگہ ہے۔ یس نون آؤ ہوٹل چلتے ہیں۔ منشا نے نون سے کہا۔ تینوں ہوٹل پہنچ کر ریسٹ کرنے لگے۔ 30 منٹ بعد منشا اٹھی اور موبائل اٹھا کر باہر چلی گئی۔ ڈیڈ اٹھے نہ، یہاں ریسٹ کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ یس مائی سن چلو، تمہاری ماما بھی شاید باہر گئی ہیں۔ کیا کر رہی ہو اکیلے؟ زرغام منشا کو موبائل مصروف دے کر بولا کچھ نہیں، بور ہو رہی تھی اسے باہر آ گئی۔ نون اب تم کہاں جا رہے ہو؟ ڈیڈ میں آئس کریم کھانے باہر جا رہا ہوں۔ اوکے بیبی تم جاؤ۔ منشا ڈائریکٹ بولی نہیں نون ساتھ چلتے ہیں۔ زرغام نے کہا ڈیڈ میں اب بڑا ہو گیا ہوں۔ یس بیبی زرغام ہمارا بیٹا بھی بڑا ہو گیا اور سامنے تو ہے آئس کریم پارلر۔ اوکے جلدی آنا نون۔ نون کے جانے کے بعد منشا زرغام کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ زرغام تمہیں یاد ہے جب آپ نے مجھے پرپوز کیا؟ سیریسلی میں بہت لکی ہوں آپ میرے ساتھ ہیں۔ منشا زرغام کے کندھے پر سر رکھ کے بولی زرغام آپ کبھی بھی زیادہ باتیں نہیں کرتی کیوں؟ ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے اور آپ چپ چپ رہتے ہیں ہمیشہ۔ منشا شکوہ کرنے لگی۔ منشا مجھے زیادہ بولنا نہیں پسند۔ ہاں بات میرے ساتھ تو ہاں میں بات کرتے ہو آپ اور نون کے ساتھ دن بھر باتیں۔ نون کی ماما کو بھی ٹائم دے دیا کر۔ منشا لاڈ سے بولی اچھا اور نون ابھی تک نہیں آیا، صبر میں نون دیکھوں۔ زرغام نے اس کا سر آرام سے اپنے کندھے سے اٹھایا۔ اف زرغام آپ پھر بات کو ٹال رہے ہیں۔ ویٹ اے منٹ میں نون کو دیکھ کر آتا ہوں۔ زرغام آئس کریم پارلر جانے لگا۔ زرغام آئس کریم پارلر پہنچا تو وہاں نون نہیں تھا۔ امی چلتے ہیں نا بازار، مجھے اپنے لیے کپڑے لینے ہیں۔ ابرود لاڈ سے بولی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں بیٹا، پھر کسی دن چلتے ہیں۔ اف امی جان جلدی آ جائیں گے۔ ابرود تم بہت ضدی ہوتی جا رہی ہو یار، امی دیکھیں اس پہ ضد کرنے والی کیا بات ہے؟ مجھے کپڑے لینے کا اسکول بھی جاؤں گی۔ اچھا تو پھر اپنی سہیلی کے ساتھ چلی جاؤ۔ اوکے میں رمشا کو کال کرتی ہوں۔ السلام علیکم رمشا۔ وعلیکم السلام میری جان۔ رمشا کی چہکی ہوئی آواز آئی۔ رمشا تم میرے ساتھ گھر آؤ، شاپنگ پہ چلتے ہیں۔ ارے واہ میں بھی جانے والی تھی مارکیٹ، شکر ہے تم نے کال کی، دونوں ساتھ چلے جائیں گے۔ آؤ تم آ جاؤ میرے گھر۔ تھوڑی دیر بعد رمشا ابرود کے گھر آ گئی اور دونوں مارکیٹ چلی گئیں۔ واہ یہ ڈریس بہت پیارا ہے ابرود، یہ وائٹ ڈریس تم پر بہت سوٹ کرے گا۔ اچھا ہاں یہ ڈریس تم لو۔ اور دونوں شاپنگ کرنے کے بعد جوس پینے ہوٹل چلے گئے۔ بریکنگ نیوز، ملک کے معروف بزنس مین زرغام شاہ کا 7 سال کا بیٹا نون شاہ غائب ہو گیا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق نون شاہ پچھلے 3 گھنٹے سے غائب ہے۔ مزید تفصیلات کچھ دیر بعد۔ اللہ بیچارہ اتنا چھوٹا بیبی ماں باپ سے کھو گیا۔ ابرود دکھی لہجے میں بولی ہاں یار یہ امیروں کے چوچلے بھی بہت زیادہ ہوتے، 3 گھنٹے وہ میڈیا پر خبر چلا دی۔ ہمارے ہاتھوں بچے کھو یا پولیس والے تو 24 گھنٹے ہمارے منہ بھی نہیں دیکھنے چاہتے۔ رمشا نے منہ بنایا یار چھوڑو بیچارے پریشان ہوں گے۔ جلدی جوس پیو پھر گھر چلتے ہیں، امی بھی اکیلی ہوں گی۔ دونوں جوس پی کر گھر چلے گئے۔ زرغام پہلے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ جب نون نہیں ملا تو مینیجر کو بلایا ویئر از مائی سن؟ سوری سر ہمیں نہیں پتا آپ کا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا تھوڑی دیر پہلے یہاں آیا تھا اور اب نہیں ہے یہاں۔ تم بول رہے ہو مجھے نہیں پتا؟ واٹ ربش۔
زرغام نے تیش میں آ کر ورکر کا گریبان پکڑ ڈالا. پلیز سر ریلیکس، میں CCTV کمرے میں دیکھتا ہوں آپ کو بیٹا کہاں گیا ہے. مینیجر نے تسلی سے کہا. زرغام نون کہاں ہے؟ نون نہیں ہے یا منشا؟ کیا کہاں ہے میرا بیٹا؟ نون. زرغام میرا نون کہاں ہے؟ منشا رونے لگی. یہی کہی ہوگا، تم ریلیکس ہو جاؤ. زرغام نے تسلی دی. مسٹر زرغام آپ کا بیٹا کسی ماسک والے کے ساتھ گیا ہے خوشی خوشی. یہ دیکھو فوٹیج میں نون کسی آدمی کے ساتھ باہر جا رہا ہوتا ہے. واٹ؟ نون کسی غیر کی بات تو میں نہیں آتا. زرغام دیکھو یہ کون ہے، پلیز میں نون کو جلدی لے آؤ. منشا رو رو کے بے حال ہو گئی. ویٹ، میں پولیس کو کال کرتا ہوں. زرغام نے منشا کو اپنے سینے سے لگایا. ہیلو انسپیکٹر، زرغام شاہ، میرا بیٹا نون 2 گھنٹے سے مسنگ ہے، آپ جلدی سے اسے ڈھونڈیں. کیا وہ پولیس کیا بول رہی ہے زرغام؟ منشا پریشانی سے بولی. ریلیکس، ابھی آ جائے گی پولیس. زرغام نے دلاسا دیا. السلام علیکم زرغام، میں SCT چینل سے ہوں، آپ کا بیٹا مسنگ ہے. صحافی زرغام سے پوچھنے لگا. میڈیا کو کس نے بتایا؟ زرغام میڈیا کو دیکھ کر تیش میں بولا. ہیلو زمین، جلدی مری آ جاؤ. زرغام نے اپنے سیکریٹری کو کال کی. مجھے تم فوراً مری میں چاہیے، نہیں تو میں تمہیں فارغ کر دوں جاب سے. زرغام نے غصے میں کال کاٹ دی. نون کے کھونے سے 2 گھنٹے قبل. انکل گیو می چاکلیٹ فلیور آئس کریم. اوکے. نون آئس کریم کھانے لگا. ہائی نون بیبی. یس کون؟ نون اجنبی ماسک والے بندے کو حیرانی سے دیکھنے لگا. نون تمہارے ڈیڈ تمہیں سرپرائز دینا چاہتے ہیں. آنکھیں بند کرو. اجنبی بے تکلف سے کہنے لگا. میں آپ کو تو نہیں جانتا، صبر میں ڈیڈ سے پوچھ کے آتا ہوں. نہیں نہیں سنو، تم سرپرائز کیوں خراب کرنا چاہتے ہو؟ اپنے پیارے ڈیڈ کہاں؟ اچھا ویئر از مائی سن؟ وہاں سامنے کار دیکھ رہے نا، وہ بلیک کلر کی کار. اجنبی شخص نے سامنے کار کی طرف اشارہ کیا. اوہ سرپرائز ہے، لیکن آپ ماسک تو ہٹائیں انکل. نہیں نون، کرونا وائرس ہے، ماسک نہیں ہٹا سکتا میں. اوکے. نون اجنبی شخص کے ساتھ کار کی طرف جانے لگا. نون جیسے ہی کار میں بیٹھا، اجنبی شخص نے نون کے منہ پر رومال رکھا اور نون بے ہوش ہو گیا. کچھ گھنٹے بعد نون کو ہوش آیا. ڈیڈ ویئر آر یو ڈیڈ؟ نون نڈھال آواز لہجے میں وہاں یہاں دیکھ کر بولا. کار ہنوز چل رہی تھی. انکل میرا ڈیڈ کہاں ہے؟ آپ نے تو سرپرائز کا کہا تھا، پر یہاں تو ڈیڈ ہی نہیں ہے. نون کورونا آیا اور ڈرامے باز، بس کر زیادہ ڈیڈ ڈیڈ نہ کر، چپ چاپ بیٹھ جا ورنہ جہاں سے مار دوں گا. اجنبی ماسک والے آدمی کا لہجہ زہر پھونک رہا تھا. تھوڑی دیر پہلے ماسک والے آدمی نے کار روکی. سنا اگر تم نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا تو یہاں دفن کر کے چلے جاؤں گا تمہیں. ماسک والا آدمی کار لاک کر کے ہوٹل جانے لگا. نون کو بہت رونا آ رہا تھا، لیکن اسے اپنے ڈیڈ کی بات یاد آئی. بیٹا تم میرے بہت بہادر بیٹے ہو، جب بھی مشکل آئے میں آپ کے ساتھ ہوں نا. تو اللہ کو یاد کرتے رہو، بالکل بھی نہیں رونا. کبھی کبھی دل کو کمزور کر دیتا ہے. اور پھر خود سے کوشش کرو، کیونکہ جب ہم مشکل میں ہوتا ہے تو وہی مشکل کا حل بھی ہوتا ہے، اور ہم جذبات میں نظر انداز کر دیتے ہیں. اللہ پلیز ہیلپ می. نور اپنے آنسو صاف کرنے لگا اور کار میں ادھر ادھر دیکھنے لگا. پھر کار میں لاک چیک کرنے لگا. اچانک کار میں کلک کی آواز آئی. فرنٹ سیٹ کا ڈور اوپن ہو گیا. نون جلدی میں کار سے اترا اور بھاگنے لگا. بھاگ بھاگ کے نون تھک گیا. ڈیڈ ویئر آر یو؟ نون رونے لگا. ڈیڈ پلیز آ جاؤ میرے پاس، وہ ماسک والا انکل بہت برا ہے. نون نے سامنے دکان کو دیکھا. شدت سے بھوک ستانے لگی. انکل گیو می بسکٹ. نون نے بہت معصومی سے کہا. پیسے دو. دکاندار بولا. آئی ہیو نو منی انکل، نیکسٹ ٹائم دے دوں گا، پلیز مجھے بہت بھوک لگی ہے. ہو جا یہاں سے، کوئی خیرات نہیں بانٹ رہا. میرے دکاندار نے غصے سے کہا. نون دکان سے باہر آ کر تھوڑی دیر بعد زمین پر بیٹھ کر رونے لگا. ابرود اٹھو، تمہیں اسکول نہیں جانا. سائمہ بیگم ابرود کی امی ابرود کو اٹھانے لگی. بس امی اٹھ رہی ہوں. ابرود فریش ہو کے اسکول جانے لگی. ابرود کی فیملی بہت چھوٹی ہے. والد صدیق صاحب اور والدہ سائمہ بیگم یہ ایک خوشحال فیملی تھی. 6 مہینے پہلے ابرود کے والد کا دل کے والو بند ہونے کی وجہ سے صدیق صاحب انتقال کر گئے. اور سائمہ بیگم اور ابرود بہت تنہا ہو گئے تھے. ابرود اکلوتی اولاد ہے. ابرود ناشتہ کرنے کے بعد اسکول روانہ ہوئی. السلام علیکم رمشا. ہاں میں بس اسٹاپ پر کھڑی ہوں. اوکے جلدی آ جاؤ. تھوڑی دیر بعد رمشا بھی آ گئی. یار بس ہی نہیں آ رہی. ابرود پریشانی بولی. ہاں بہن، اب تمہارے روز کے چکر ہے، تم ابھی سے پریشان ہو گئی ہو. رمشا اس کا پریشان ہوتا چہرے پر ہنسنے لگی. نہیں یار بس بہت عجیب لگ رہا ہے، چل پیدل چلتے ہیں. اوکے میڈم. وہ دونوں پیدل چلنے لگی. ابرود سچی بس کے انتظار پاگل ہی ہوتے. اچھا ہے پیدل چل کر وزن بھی کم ہوگا. ہاں ہاں تو کیوں آہو کر رہی ہے، تو بالکل فٹ ہو. رمشا رش تھے بولی. یار وہ بچہ دیکھو کتنا رو رہا ہے. ابرود سامنے دیکھا بچے کو دیکھ کر بولی. السلام علیکم مسز زرغام. ہماری پوری ٹیم نے پورے مری میں ناکہ بندی کر دی ہے. جیسے ہی کوئی رپورٹ آتی ہے آپ کو انفارم کر دیتا ہوں. پولیس آفیسر نے کہا. یہ بتایا آپ نے میرے بیٹے کو لاسٹ ٹائم کب دیکھا ہے؟ کچھ گھنٹے پہلے. نون یہیں آئس کریم کھانے آیا تھا. کافی ٹائم تک نون نہیں آیا تو میں خود یہاں دیکھنے آ گیا. نون نہیں تھا. زرغام نے پریشانی میں کہا. مسٹر زرغام آپ نون کو اکیلے کیوں جانے دیا؟ آپ ایک فیمس بزنس مین ہیں، آپ کو اتنی بڑی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی. افسر نے افسوس سے کہا. میں نے آپ کو بات سننے کے لیے آپ کو نہیں بلایا. آپ میرا بیٹا جلدی ڈھونڈیں. زرغام نے غصے میں منشا کو گھورا. منشا چلو. زرغام نے منشا کو ہوٹل جانے کا اشارہ کیا. منشا جلدی اٹھے. زرغام کے ساتھ ہوٹل جانے لگی.
زرغام ہوٹل کے روم میں آیا اور ڈور لاک کر کے منشا کے پاس آیا. تمہاری وجہ سے نون کھو گیا منشا, اگر نون نہیں ملا منشا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. زرغام طیش میں بولا. زرغام کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نون میرا بھی تو بیٹا ہے, میں بھی دکھوں, مجھے اگر پتا ہوتا کہ میں اپنے نون کو آئس کریم پارلر نہیں جانے دیتی. منشا زرغام کے سینے سے لگ کر رونے لگی. ابرود اس بچے کے پاس آئی. ہائے بیٹا, یہاں بیٹھ کے کیوں رو رہے, تمہارے ماما پاپا کہاں ہیں؟ ابرود بچے سے پوچھنے لگی. یار ابرود چل یار, اس کے پیرنٹس آتے ہوں گے, ہمیں اسکول کے دیر ہو رہی ہے. اور پھر منشا دیکھو یہ بچہ کتنا سہما ہوا, رکو اس بچوں کو اس کے پیرنٹس کے حوالے کر دے پھر چلے جائیں گے. ابرود تسلی سے بولی. تو بیٹھ رہی, میں چلی اسکول. رمشا چلی گئی. رکو یار 5 منٹ. لیکن رمشا نہیں رکی اور چلی گئی. اچھا چھوڑو بیٹا, بتاؤ نا اتنا کیوں رو رہے ہو, ابرود نے پیار سے پوچھا. وہ میرے ڈیڈ, بیٹا کھول کے بات کرو, رو مت. ابرود دونوں کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ کے. میں کھو گیا ہوں اپنے ڈیڈ سے. نون زور زور سے رونے لگا. اللہ تم رو مت, تم کیسے کھو گئے بیٹا اپنے پیرنٹس سے؟ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ مری میں تھا, وہ حماس کو آدمی نے کہا کہ تمہارا ڈیڈ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہے تو مجھے یہاں لے آیا. نون ایسے ایسے رونے لگا. واٹ, تم مری سے کراچی آئے ہو؟ اچھا تم پریشان ہو, اپنا نام بتاؤ. ابرود نون کا پریشان ہوتا چہرہ دیکھ کر پیار سے پوچھنے لگا. ایم نون زرغام شاہ. واٹ, ابرود کے مائنڈ میں کل کی بریکنگ نیوز کسی فلم کی طرح چلنے لگی. اچھا ریلیکس, تمہیں تمہارے ڈیڈ کا نمبر پتہ ہے نا؟ نہیں مجھے صرف ماما کا نمبر پتہ ہے. اچھا بتاؤ مجھے اپنے ماما کا نمبر, میں کال ملاتی ہوں. نون ابرود کو منشا کا نمبر بتانے لگا. آپ کو ملایا ہوا نمبر فی الوقت بند ہے. آپ کے ماما کا نمبر تو آف ہے, اپنے ڈیڈ کا نمبر کیوں نہیں یاد کیا تم نے؟ ابرود پریشان سے بولی. ویسے بھی ماما کا نمبر بھی بائی چانس یاد کیا میں نے, نون نے معصومیت سے کہا. اچھا آؤ تم میرے ساتھ. نہیں آپ بھی ماس والے انکل کی طرح مجھے ٹارچر کریں گی, نون نے اداسی سے کہا. ارے نہیں بیٹا, میں تو تمہارے پیرنٹس سے بلواؤں گی, سیریسلی. نون خوشی سے اچھل گیا. یس بیٹا یا ہوں. نون ڈائریکٹ ابرود کے گھر لگ گیا. اچھا چلو میرے گھر. ابرود نون کو لے کر اپنے گھر آ گئی. زرغام بات سنو. بولا. زرغام بولا. آپ نون کی پک میڈیا پہ دے دیں تو نون کا پتہ چل جائے گا. نون کے بغیر یہ رات قیامت کی رات ثابت ہوئی. منشا دکھی لہجے میں بولی. پر منشا میں نہیں چاہتا نون کو مزید کسی مشکل میں ڈالوں. مشکل میں کیوں ہوگا نون؟ دیکھے جس نے آپ کڈنیپ کیا ہمارے بیٹے کو, اس کو پیسے ہی چاہیے ہوں گے. منشا بات پیسوں کی نہیں ہے, نون کو اگر کوئی نقصان پہنچا دے تو میں اپنے بیٹے کو خود ڈھونڈوں گا, مجھے میڈیا پر یقین نہیں ہے. زرغام نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا. ہاں بولا. سمی تم کہا. اوکے میں آتا ہوں. زرغام اپنے سیکریٹری سے بات کرنے لگا. منشا تم یہ ہیرو کو, میں سمی کے ساتھ نون کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. نون اپنے سیکریٹری کے ساتھ مری میں نون کو ڈھونڈنے لگا. بات سنیں, آپ نے بچے کو دیکھا؟ سمی کسی آدمی کو نون کی پکچر دکھا کر نون کو پوچھنے لگا. ہر گزرتے شخص سے سمی نون کے بارے میں پوچھتا. مسلسل 12-13 گھنٹے تک سمی ایک ہی لوگوں سے پوچھنے لگا, پر نون کا کوئی سراغ نہ ملا. ابرود نون کو گھر لے آئی, کھانا کھلا کر نون کو سلا دیا. ابرود تم کسی انجان بچے کو گھر لے آئی ہو, اگر کوئی ہم پر غلط شک کرے. دیکھو بیٹا اس بچے سے مجھے بھی ہمدردی ہے, لیکن اب تمہارے ابا نہیں ہیں. سیم بیگم پریشانی سے بولی. امی ڈونٹ وری, اللہ مالک, اور یہ بیبی کتنا کیوٹ ہے. ابرود کو نون بہت پسند آیا. چلو تم خوش ہو بیٹا, تمہاری خوشی میری خوشی ہے. ہائی یو آر گریٹ. ابرود اپنی امی کے گلے لگ گئی. کچھ دیر بعد نون اٹھ گیا. نون اٹھ گیا بیٹا. ابرود نے پیار سے نون کے سر پر پھیرا. میرے ڈیڈ. نون زرغام کو یاد کر کے اداس ہو گیا. ارے میری جان سیڈ ہونا, تمہارے ڈیڈ بہت جلد تمہیں لینے آئیں گے. ابرود پیار سے بولی. اچھا جی آؤ تمہیں کراچی دکھاتی ہوں. ابرود نون کا دل بہلانے لگی. نہیں مجھے ڈیڈ سے ملنا ہے. اوف یار دیکھو تم نے کال کی تھی اپنی ماما کو, ان کا نمبر آف ہے تو شاید تمہیں ڈھونڈنے میں لگے ہوں, اسے تم پریشان ہو, تمہیں کراچی دکھاتی ہوں. ابرود بولی. آپ بہت اچھی ہیں. نون کو ابرود بہت پسند ہے. اچھا چلو اب چلتے ہیں. ابرود اپنی امی سے اجازت لے کر نون کو قریبی پارک لے گئی. اس جھولے میں بیٹھو, میں تمہیں جھولے دیتی ہوں. ابرود نے سامنے جھولے کی طرف اشارہ کیا. اوہ واو, آپ جھولے چلائے گی؟ نون نے اشتیاق سے پوچھا. یس. تم اپنی فیملی میں اور اپنی فیملی کے بارے میں بتاؤ. میں اپنے بارے میں کیا بتاؤں؟ نون کنفیوز ہوا. مطلب اپنی فیملی کے بارے میں. اچھا میں اپنے پیرنٹس کا ون اینڈ اونلی چائلڈ ہوں, اور میرے ڈیڈ مجھ سے بہت لو کرتے ہیں. نون بولا. اچھا جی, اور ماما نہیں کرتی؟ ابرود کو عجیب لگا. ماما بھی لو کرتی ہیں. چلو تم سیڈ ہونا, آ جائیں گے تمہارے پیرنٹس. چلو آئس کریم کھاتے ہیں. ابرود دونوں آئس کریم کھلانے لے گئے. آئس کریم کھاتے کھاتے دونوں نے بہت ساری باتیں کی. نون ابرود کے ساتھ بہت بے تکلف ہو گیا اور وہ دونوں رات کو گھر چلے گئے. صبح ابرود اٹھی تو دیکھا نون سویا ہوا تھا. السلام علیکم امی, میں اسکول جا رہی ہوں, آپ نون کے ساتھ رہنا. میرا پوچھا تو بتا دینا میں اسکول گئی ہوں. اوکے امی, اللہ حافظ. ابرود اسکول چلی گئی. نیکسٹ ڈے سر میں نے مری میں ہر جگہ پتہ کروا لیا, پر نون کا کوئی پتہ نہیں. سمی نے افسوس سے کہا. سمی میرا بیٹا یہیں کہیں ہوگا, تم اسے پھر ڈھونڈو, مجھے ہر حال میں میرا بیٹا چاہیے. زرغام نے غصے سے کہا. اوکے سر. سمی کی جانے کا منشا زرغام کے لیے اپنے لیے کافی لائی. یہ لو زرغام. منشا زرغام کے پاس بیٹھ گئی. تھینکس زرغام, آج کافی عرصے بعد ہم سکون سے کافی پی رہے ہیں نا. منشا خوش ہو کے بولی. واٹ؟ کچھ مہینے پہلے زرغام یہ کافی. منشا چہک کر زرغام کے پاس بیٹھی اور ایک ہاتھ زرغام کے ہاتھ پر رکھا. زرغام آپ میری زندگی. منشا کے ہاتھ میں کافی گر گئی. اور ریلی سوری ماما, میں فٹ بال کھیلا تھا, غلطی سے بال یہاں پر آ گئی. کبھی بھی تمہاری وجہ سے سکون سے نہیں رہ سکتی. نون تم چلے کیوں نہیں جاتے ہماری زندگی سے؟ نون اپنے ماما کے ایسے الفاظ سن کر سہم گیا.
اٹھا پورے کمرے میں تھپڑ کی آواز گونجی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا منشا، تم نے چیپ الفاظ نون کے لیے کہے؟ منشا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر شوق کے عالم میں زرغام کو دیکھنے لگی۔ زرغام کو کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، تمہارا مطلب کیا ہے منشا؟ زرغام نے طیش میں پوچھا۔ میرا مطلب زرغام کو ایکچولی میرے کہنے کا مطلب تھا۔ منشا کے بولنے سے زرغام کے زور سے اس کا چہرہ پکڑا۔ منشا اگر نون کے غائب ہونے میں تمہارا ہاتھ ہے سیریس ہے تو میں زندہ مار دوں گا۔ زرغام غصے میں اس پر دھکیلا اور روم سے باہر چلا گیا۔ نون 9 بجے اٹھا تو سائمہ بیگم نے نون کو ناشتہ کروایا اور پھر نون اور سائمہ بیگم کافی باتیں کرنے لگے۔ آنٹی آپ کی بیٹی اتنی کیوٹ کیوں ہے؟ نون نے معصومی سے پوچھا۔ ہاں بچے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، ایسی کیا باتیں جو میری امی جان کو نہیں پتا؟ آ گئی تم ابرود؟ سائمہ بیگم نے لاڈ سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ جی امی، اور نون سے کیا باتیں ہو رہی تھی آپ؟ سیکرٹ باتیں، نون نے معصومی سے کہا۔ اچھا جی، آؤ بیٹا کھانا لگا رہی ہوں میں۔ سائمہ بیگم بولی اوکے امی، میں ہاتھ دھو کے آتی ہوں۔ ابرود کھانا کھانے بیٹھی اور نون کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ میں آپ کو ماما کا ہوں، نون نے بہت پیار سے فرمائش کی۔ ہاں اچھا، پر تمہاری ماما کو برا لگے گا اگر تم مجھے بھی ماما بولے گے۔ ابرود چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائی نون کو۔ ابھی تو میں آپ کے ساتھ ہوں نا، تو میں آپ کو ماما بولوں گا، نون نے معصومیت سے کہا کہ بیبی۔ ابرود کھانے سے فارغ ہو کر سین میں بیٹھ گئی۔ السلام علیکم ابرود، رمشا بولی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو رمشا۔ ماما یہ آپ کی فرینڈ ہے؟ ابرود شادی سے پہلے تجھے بیٹا مل گیا، ہاں ہاں۔ رمشا اس کا مذاق بنانے لگی۔ اوف، تجھے میں نے کس لیے یہاں بلایا ہے؟ ابرود غصے سے بولی۔ ہاں بہن تو لے، نون کی پک میں فیس بک پر شیئر کرتی ہوں۔ اوکے نون، ادھر آؤ تمہاری پک لوں تاکہ تمہارے پیرنٹس کو پتہ چلے کہ تم سیف جگہ پہ ہو۔ ابرود دونوں کو بتانے لگی۔ نون کی پک لے کر رمشا نے فیس بک پر شیئر کر دی۔ پھر یوں دن گزرتے گئے لیکن نون کے پیرنٹس کا اتا پتہ نہیں چلا۔ نون کافی اٹیچ ہو گیا ابرود سے اور ابرود نے نون کا بہت خیال رکھنا شروع کیا۔ بہت دنوں سے زرغام مری میں ہے لیکن نون کا کچھ پتہ نہیں۔ پولیس نے پورے مری کی ہر ایک جگہ دیکھ لی پر نون نہیں ملا۔ اس کے بعد زرغام نے منشا سے باتیں کرنا ہی چھوڑ دی۔ زرغام مسلسل منشا کو اگنور کرنے لگا۔ زرغام بات سنیں پلیز، منشا نے التجا کی۔ پلیز منشا، میں بہت ڈسٹرب ہوں، مجھے بات کوئی فضول بات نہیں سننی۔ زرغام نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ نون میرا بھی تو بیٹا ہے زرغام، نون کے کھونے سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں۔ منشا رونے لگی۔ اچھا، زرغام نے اچھا کو کھینچ کر کہا۔ ہاں زرغام پلیز آپ مجھ پر شک نہ کریں، میں کیوں اپنے بیٹے کو غائب کرنے لگی؟ ایکسکیوز می، زرغام کا موبائل بجنے لگا۔ سمی کال۔ ہاں بولو سمی، کہاں ہے نون؟ اچھا تم فوری ٹکٹ کنفرم کرواؤ کراچی کے۔ واہ زرغام، ہمارا بیٹا مل گیا۔ منشا خوشی سے زرغام کے گلے لگے۔ زرغام نے منشا کو اپنے سینے سے ہٹایا۔ تم پیک کرو، اسلام آباد جانے کی، ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا۔ نہیں زرغام، میں گھر نہیں جا رہی، مجھے بھی آپ کے ساتھ کراچی جانا ہے، نون کو کتنے دن بعد دیکھوں گی۔ منشا دکھی لہجے میں بولی۔ نہیں میں اکیلا جاؤں گا، تم گھر چلی جاؤ۔ اوکے، زرغام نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد سمی زرغام کے پاس آیا۔ سر وہاں پوسٹ پر فون نمبر بھی لکھا ہے، میں نے وہاں کال کر دی ہے، ہم نون کو لینے جا رہے ہیں۔ گڈ، بس میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر نکلتے ہیں ایئرپورٹ کے لیے۔ زرغام فریش ہونے چلا گیا۔ سمی منشا بولی تو مجھے وہ نمبر دو، میں اپنے بیٹے سے بات کروں۔ سوری میم، سر نے منع کیا۔ دیکھو میں تمہیں لاسٹ ٹائم بول رہی ہوں، مجھے نمبر دو، نہیں تو تمہارا وہ حشر کروں گی، تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ منشا غصے سے بولی۔ میم میں نہیں دے سکتا نمبر۔ کس چیز کا نمبر سمی؟ زرغام فریش ہو کے آیا تھا۔ سمی کی بات سن سر وہ میم زرغام ایکچولی مجھے اس پوسٹ کا نمبر چاہیے تاکہ میں نون سے بات کروں۔ منشا سمی کی بات کاٹ کر کے ڈائریکٹ بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں وہاں جا کے انفارم کر دوں گا۔ چلو سمی، وہ دونوں ایئرپورٹ کے روانہ ہو گئے کراچی کے لیے۔ السلام علیکم ابرود۔ وعلیکم السلام۔ رمشا دوبارہ کال کی؟ تمہارے بھائی کو نون کے فادر نے؟ رمشا نے فیس بک پر پوسٹ دی تھی، اس میں اپنے بھائی کا نمبر دیا تھا، تو جب بھی کال آتی تو رمشا کا بھائی رمشا کو بتا دیتا اور رمشا ابرود کو۔ ہاں نون کے ابو کچھ گھنٹے بعد آ جائیں گے نون کو لینے۔ رمشا بولی۔ یار رمشا، میرے بالکل بھی دل نہیں لگ رہا نون کو خود سے دور کرنے کا، ریئلی اتنی عادت ہو گئی نون کے ساتھ، نون کے بغیر ہمارا گھر بہت ویران ہو جائے گا۔ ابرود دکھ سے بولی۔ او بہن اب زیادہ سیڈ نہ ہو جانا، نون کو تیار کروا کر آ جائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں۔ رمشا غصے سے بولی۔ ابرود بے دلی سے بولی۔ نون تم جلدی تیار ہو جاؤ، تمہارے ڈیڈ آ رہے ہیں تمہیں لینے کے۔ ریئلی؟ نون بہت خوش ہوا۔ ہو یہ سب جاؤ جلدی سے تیاری ہو جاؤ۔ ماما آپ ہی چلیں گی نا میرے ساتھ؟ اوف نون تم تیار تو ہو جاؤ جلدی سے۔ ابرود نے بات پڑھ لی تھی اور نون تیار ہونے لگا۔ ابرود دوسرے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ یا اللہ، میں کیسے خود کو کنٹرول کروں، مجھے نون بہت زیادہ پیارا لگنے لگا ہے، اس کی خوشی بے حد عزیز ہے۔ جب اس کے ڈیڈ کا ذکر آتا ہے تو نون کتنا خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ نون کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ نون اپنے آنسو صاف کر کے لان میں بیٹھ گئی۔ زرغام اور سمی 2 گھنٹے بعد کراچی پہنچ گئے۔ سر ہوٹل میں روم بک کیا، پہلے آپ وہاں جا کر ریسٹ کریں پھر چلتے ہیں۔ نہیں ہم ڈائریکٹ نون سے ملنے جائیں گے۔ اوکے سر۔ وہ دونوں ابرود کے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ جس ایریا کے بارے میں رمشا کے بھائی نے بتایا وہ دونوں وہاں پہنچ گئے۔ ٹھک ٹھک سمی نے گھر کا دروازہ ٹھکٹھکانے لگا۔ اوف رکو بھائی، دروازہ توڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ اندر سے ابرود کی آواز آئی۔ اوف رمشا صبر۔ ابرود نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے 2 آدمیوں کو دیکھ کر زبان پر بریک لگی۔ اوہ سوری، آپ لوگ کون؟ ابرود کو زرغام کا چہرہ جانا پہچان لگا۔ آپ کے گھر میں نون ہے، سمی بولا۔ ڈیڈ نون کی نظر جیسے ہی زرغام پر پڑی ڈائریکٹ زرغام کے گلے لگ گیا۔ اوہ ابرود کا بھی یاد ہے کہ زرغام کو تو ٹی وی پہ دیکھا تھا، اکثر انٹرویو میں یا کسی شو میں، پہلے بریکنگ نیوز میں۔
سوری میں بالکل بھول گئی تھی، ابرو شرمندہ ہوئی۔ چلو محسن 1 مہینے سے یہ بچہ میرے ساتھ ہے، اب اس کا باپ اسے لے جائے گا۔ ابرو دکھ سے سوچنے لگی، شکریہ مس ابرو، آپ میرے بیٹے کا اتنا خیال رکھا، جب سے نون کو ایک دن بھی سکون سے نہیں گزرا۔ خیر اگین تھینکس۔ چلو محسن، نہیں ڈیڈ، ماما کو بھی ساتھ لے چلے، نون نے ابرو کی طرف اشارہ کر کے معصومیت سے کہا۔ 1 مہینے میں نون بہت اٹیچ ہو گیا تھا ابرو سے۔ نہیں بیٹا، میں نہیں جا سکتی آپ لوگ کے ساتھ، آپ کی ریئل ماما کیا سوچیں گے، اور ویسے بھی تم سے ملنے تو میں آیا کروں گی۔ ابرو محبت سے بولی، نہیں تم بھی چلو، میرا بیٹا کچھ بولے وہ میں نہ کروں، نیور۔ درخام نے 2 ٹوک انداز میں کہا، آپ کا دماغ خراب ہے، وہ تو بچہ ہے، پر آپ تو بڑے، کچھ تو خیال کرو، آپ کی وائف میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ابرو غصے سے بولی، ٹھیک ہے مجھ سے شادی کر لو۔ درخام نے کہا، میں کسی کی دوسری وائف نہیں بننا چاہتی، ابرو نے شان سے کہا۔ اوکے نو پرابلم، میں اپنی وائف کو مار کے تم سے شادی کر لوں گا، درخام نے سنجیدگی سے کہا۔ واٹ؟ درخام کی بات سن کر ابرو کو سو واٹ کا جھٹکا لگا۔ یس ڈیڈ، آپ ماما سے شادی کریں گے نا، پھر ہمارے ساتھ رہیں گی۔ نون نے معصومیت بھرا سوال پوچھا۔ اوف نون، تم مجھے بے حد عزیز ہو، تمہاری بات کا برا نہیں مانتی، اور مسٹر زرغام آپ احتیاط کیجیے گا ایسی باتوں سے، ابرود نے زرغام کو وارن کیا۔ ایکچولی مسٹر ابرود، آپ شاید جانتے نہیں، میرا بیٹا میری زندگی ہے، اور شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ انسان اپنی زندگی کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ زرغام نے بھی اسی ٹون میں کہا۔ اللہ توبہ کرے مسٹر زرغام، بندہ بہت منہ پھٹ ہے، ابرود دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ ماما چلے نا؟ اوکے بیٹا، اب تم آؤ میرے ساتھ، کل میں آؤں گا، پھر آپ کی ماما کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ریئلی ڈیڈ؟ یس مائی لائف، تیار رہنا کل مسٹر ابرود، یہ کہہ کر زرغام اور نون چلے گئے۔ چھچھورا لوفر، ابرود نے زرغام کو کئی القابات سے نوازا۔ ہیلو، کہاں ہو تم بیوقوف انسان؟ میں بھی کراچی میں ہوں، پر نون نہیں ملا مجھے۔ ماسک والا آدمی کس سے کال پہ بات کر رہا تھا؟ تمہیں کہا تھا نا میں نون کو ملک کے باہر بھیجوں یا کہیں بھی غائب کر دو، پر نون کا سراغ بھی نہ ملے۔ نون کیسے بھاگ گیا؟ مجھے پتہ بھی نہیں چلا، پلیز مجھے معاف کر دو، ماسک والے آدمی نے کہا۔ چل اب دفع کرو، اگر میرا نام سامنے آئے تو تمہارا بہت برا حال ہوگا، میں نے کچھ بھی نہیں بتاؤں گا کسی کو۔ میرے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، ماسک والا آدمی بولا۔ تم نے کام صحیح سے کیا نہیں، اور میں تمہیں پیسے دے، دماغ خراب ہے تو کیا؟ تمہارا آئندہ کال نہیں کرنا، ورنہ آگے سے کال کٹ ہو گئی۔ نون کیسے ہو تم؟ آئی ایم سوری، میں تمہارا خیال نہیں رکھ پایا، اتنے دن مشکل سے گزارے ہوں گے تم نے، زرغام نے دکھی لہجے میں کہا۔ ڈیڈ آئی ایم فائن ڈیڈ، میں تو کسی مشکل میں نہیں تھا، جب ماسک والے آدمی کے ساتھ تھا تو مجھے دھمکی دیتا تھا، پر جب میں ابرود ماما کے پاس گیا تو ڈیڈ نے مجھے بہت پیار دیا، آپ کی طرح مجھے اپنے ہینڈ سے کھانا کھلاتی تھی۔ اچھا جی، زرغام کو حیرانگی کہ کوئی کسی اور بچے کا اتنا خیال رکھ سکتا ہے۔ ڈیڈ آپ ابرود ماما سے شادی کریں گے تو ابرود ماما ہمارے ساتھ رہیں گی؟ نون نے معصومیت سے پوچھا۔ جی مائی سن، منشا کالنگ، زرغام نے دیکھا موبائل پر منشا کی کال آئی تھی، زرغام نے موبائل سائلنٹ کر دیا۔ نون اب سو جاؤ، بہت رات ہوگی۔ نون کے سونے کے بعد زرغام بالکنی میں آ گیا، موبائل دیکھا تو منشا کی 8 مس کالز آئی ہوئی تھی۔ زرغام نے کال بیک کی تو ڈائریکٹ ہی منشا نے پک کی ہے۔ ہیلو زرغام، آپ کال کیوں نہیں پک کر رہے تھے؟ کیا ہے، کیوں کال کری تھی بار بار؟ جب میں کال پک نہ کروں تو اگین کال نہ کیا کرو منشا، زرغام نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ زرغام، میں نے نون کا پوچھنا تھا کیسے ہے میرا بیٹا، اور آپ لوگ کب آ رہے ہیں اسلام آباد؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ زرغام پلیز بتائیں نا، میں تمہیں بتاؤں تاکہ تم اور بھی پلان کر سکو کیسے نون کو غائب کرنا ہے، یا کیسے تم میرے بھی کہیں ٹھکانا لگا دو۔ زرغام نے تیش میں کہا۔ زرغام آپ مجھ پر شک کریں، میں نے کب کچھ بھی نہیں کیا، جسٹ شٹ اپ، میرا منہ نہیں کھولنا اب، بہت چپ رہا میں، اب صرف مجھے اسلام آباد آنے دو، جتنی تکلیف تم نے نون کو دی ہے اس سب کا حساب لوں گا۔ زرغام نے کال کاٹی، منشا ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ اگلے دن صبح ابرو اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، رمشا ان کے گھر آ گئی۔ ہائے منشا، کیسی ہو تم؟ ابرو یار تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ رمشا ابرو کی آنکھوں کو دیکھ کر بولی، کچھ نہیں یار، بس ویسے ہی۔ ابرو ادھر سے بولی، یار بتاؤ نا کیا ہوا ہے، کیا پرابلم ہے؟ نہیں رمشا، بس نون کو یاد کر کے تھوڑا سا روئی۔ رمشا سچی میں نون کو بہت مس کر رہی تھی۔ ابرو دکھی لہجے میں بولی، اوف بہن، بھول جا اب نون کو، ایسا کر تو کسی سے شادی کر، اور نون کی طرف 10 بیوی مل جائیں گے۔ رمشا کا مخلصانہ مشورہ۔ یار توبہ ہے، ابرود کان پر ہاتھ رکھ کے توبے کرنے لگی۔ ویسے ابرود نون کا باپ بڑا ڈیشنگ بندہ ہے۔ رمشا زرغام کی تعریف کرنے لگی۔ اللہ معاف کر رمشا، نون کا باپ توبہ توبہ اتنا چھچورا انسان ہے، ایسے لوگ ڈیشنگ نہیں ہوتے۔ بھائی تو چپ ہی کر، ابرود اتنے اچھے بندے کو چھچورا بول رہی ہے۔ رمشا نے غصے سے آنکھیں دیکھی۔ اچھا تجھے میں زرغام کی حرکتیں بتاتی ہوں۔ ابرود نے رمشا کو ساری بات بتائی۔ ہیں سیریسلی، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ رمشا ساری بات سن کے بہت حیران ہوئی۔ ابرود زرغام کی آفر اچھی ہے، غور کرنا۔ اوف تو کر غور، اور میں چلی اسکول بائے، یہ کہہ کر ابرود اسکول جانے لگی۔ اوف رکو یار، دونوں ساتھ چلتے ہیں، اور رمشا بھی ابرود کے ساتھ اسکول چلی گئی۔ نون مائی سن اٹھو، زرغام نون کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈیڈ ابرو ماما کی طرح میرے گال پہ کس کرو، بولو میرے شہزادہ اٹھو نا، نون فرمائش کرنے لگا۔ ہاں ہاں سیریسلی نون، میں اس کی طرح ایکٹ کروں؟ زرغام کافی ٹائم بعد دل سے ہنسا۔ یس ڈیڈ۔ اوکے نون میرے شہزادہ اٹھ جاؤ۔ ہاں سو فنی، زرغام ہنستا رہا۔ ڈیڈ یو آر گریٹ۔ ناشتہ کرنے کے بعد نون اور زرغام باتیں کرنے لگے۔ ڈیڈ منشا ماما ابرو ماما کی طرح کیوں نہیں ہے؟ مطلب؟ زرغام کو نون کی بات سمجھ نہیں ہے۔ منشا ماما مجھ پر غصہ ہوتی ہے بہت، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھلاتی، جب آپ نہیں ہوتے منشا ماما مجھے مارتی تھی اور مجھے منحوس کہتی تھی۔ ڈیڈ یہ منحوس کیا ہوتا ہے؟ میں نے جب ابرو ماما سے اس کا مطلب پوچھا تو بولی اس کا مطلب جان کر کیا کرو گے، چھوڑو۔
واٹ، تمہیں منشا منحوس کہتی؟ تم نے ابرود کو بتایا کہ میرے منشا ماما نے مجھے ایسا کہا ہے؟ نہیں ڈیڈ، میں نے صرف مطلب پوچھا تھا، اسے آپ نے منع کیا تھا نا، گھر کی بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ نون نے ہوشیاری سے بات بتائی۔ ڈیڈ آپ کب کریں گے ابرود ماما سے شادی؟ 8 سال پہلے۔ زرغام میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ، پلیز آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ منشا محبت بھر لے جائیں بولی، میں شادی نہیں کرنا چاہتا مس منشا ابرار، پلیز زرغام آپ جو بولیں گے میں وہی کروں گی۔ زرغام جیسے ہی جانے والا تھا، منشا نے زرغام کو روک کر التجا کی، اور اچھا میں بولوں وہ کر لو گی؟ زرغام نے تصدیق کرنا چاہیے۔ ہاں زرغام، آپ کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ منشا زرغام کے قریب آئی، زرغام کا ہاتھ پیار سے پکڑا۔ اوکے میں تم سے شادی کروں گا، پر ایک بات راز رکھنی ہوگی، اگر تمہیں منظور ہے میں کل ہی آ کر اپنا پروپوزل بھیج دوں تمہارے گھر۔ زرغام نے تصدیق کرنا چاہیے۔ ہاں زرغام، آپ جو کہیں گے جو کریں گے بولیں گے میں کروں گی، پر بدلے میں تمہارا ساتھ چاہیے مجھے عمر بھر۔ ڈیڈ کیا ہوا ہے، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ زرغام ڈائریکٹ ماضی کے خیال سے باہر آیا۔ ڈیڈ چلو ابرود ماما کے گھر۔ اوکے بھائی جان۔ زرغام اور نون ابرود کے گھر روانہ ہو گئے۔ السلام علیکم آنٹی۔ نون ابرود کی امی کو آنٹی کہتا ہے۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ نون سائمہ بیگم کے گلے لگے۔ یہ میرے ڈیڈ ہے آنٹی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے تم کو نہیں دیکھا۔ سائمہ بیگم بولی، آنٹی میں یہاں آپ سے ایک بات کرنے آؤں، میں پریکٹیکل آدمی ہوں، بات کو گھما پھرا کے نہیں کر سکتا۔ زرغام بولنے لگا، ایکچولی میں ابرود سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز آپ انکار مت کیجیے گا، پہلے میری بات غور سے سنیں۔ سائمہ بیگم جیسے ہی کچھ بولنے والی تھی، زرغام نے انہیں روکا۔ میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ورنہ میں ان کو ہی آپ کے پاس بھیجتا۔ خیر مجھے آپ کی بیٹی سے کوئی عشق نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ انکار نہیں کریں گی۔ زرغام اپنی بات مکمل کر کے چپ ہو گیا۔ زرغام میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی بیٹی کو دوسری بیوی تو ہرگز نہیں بناؤں گی۔ معذرت آنٹی، آپ غور کیجیے گا، آپ کی بیٹی کو میرے گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ زرغام یہ کہ جاننے لگا تو ابرود پر نظر پڑی جو غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب بتاتا ہوں تمہیں چھچورے انسان۔ ابرود نے زرغام کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ بات سنیں مسٹر زرغام، چھچورے لفظ چھچورا دل میں بولی۔ یس بولے، میں آپ سے شادی کروں گی پر میری 5 شرطیں ہیں۔ میں آپ سے شادی کروں گی پر میری 5 شرطیں۔ ابرود بے نیازی سے بولی، میں تمہارا کوئی مجنون یا رانجھا ہوں کیا جو تمہاری ڈیمانڈ سنوں؟ زرغام کو ابرود کی بات زہر لگی۔ ہاں تو مجھ سے شادی کرنی ہے آپ نے، تو آپ کو مجنون، رانجھا یا پھر عاشق بننا پڑے گا، آخر کو ایک شادی شدہ پلس کلر آدمی سے شادی کروں گی۔ ابرود معصومیت سے بولی، میں تم سے شادی کروں گا تو ہر فضول ڈیمانڈ سنے بغیر، سمجھی؟ زرغام نے غصے سے کہا۔ اوف یہ غصہ ویسے بھی سے اتنا غصہ دکھا رہی، شادی آپ سے کی تو میرا کتنا برا حال ہوگا، توبہ توبہ۔ ابرود ہاتھ کان پر رکھے توبہ کرنے لگی، اچانک زرغام نے اسے خود سے قریب کر کے اس کے بازو پر گرفت مضبوط کر دی۔ چھوڑو مجھے بےہودہ انسان، آئندہ میرے ساتھ بکواس باتیں مت کرنا۔ زرغام نے اسے دور دھکیلا۔ جو آپ اتنے دیر سے میری امی سے بکواس کر رہے تھے اس کا کیا؟ ابرود تو پھر ابرود تھی، جواب کیوں نہ دیتی؟ میں تم سے شادی کروں گا، تیار رہنا تم۔ یہ کہ زرغام جیسے ہی جانے والا تھا، ابرود زرغام کا راستہ روکا۔ اوئے مسٹر، آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ سے شادی کروں پھر سوتے ہوئے لڑائی دیکھ کر آپ لطف اندوز ہوں؟ ابرود غصے سے بولی، دیکھو ابرود میں گارنٹی دیتا ہوں تمہاری کوئی لڑائی کسی سے نہیں ہوگی، بس تم میرے بیٹے کے ساتھ رہو ہمیشہ۔ زرغام نے تسلی سے کہا۔ اوہ اچھا، تو آپ کو اپنے بیٹے کے لیے بغیر پیمنٹ والی نوکرانی چاہیے؟ تو مسٹر مجھے معاف کر دیں، میں آپ نون سے بہت محبت کرتی ہوں، پر میں کسی کے حکم کی پابند نہیں ہوں، سمجھا؟ اب آپ جا سکتے ہیں۔ ابرود دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چلو نون۔ زرغام غصے میں چلا گیا۔ امی جان آپ نے اس بدتمیز کی باتیں کیوں سنی؟ ڈائریکٹ گھر سے نکال دیتی آپ اسے۔ ابرود ناراض ہو کر بولی، دیکھو بیٹا تمہارے ابا نہیں، ہم دور تک اکیلے رہتے، میں کوئی مسئلہ نہیں بنانا چاہتی تمہارے لیے۔ سائمہ بیگم سمجھداری سے بولی، اب زرغام کوئی فضول بات کرنے آیا تو منہ توڑ دوں گی اس کا میں۔ یہ کہہ کر ابرود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد رمشا کی کال آنے لگی۔ ہائے ابرود۔ ہاں جی ابرود بیزاری سے بولی، تمہارے گھر زرغام آیا تھا؟ رمشا ابرود سے پوچھنے لگی۔ ہاں دفع کر یار، اس بدتمیز کا نام نہ لے۔ ارے پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا یار ابرود، بتا نا پلیز۔ رمشا التجا کرنے لگی اور پھر ابرود نے ساری بات بتا دی۔ ہاں سیریسلی تم نے 5 شرطوں کا کہا؟ یار میں نے ویسے ہی کہا، اتنا اچھا نہیں ہے میری شرطیں مانو، مجھے شادی نہیں کرنی اس لنگور سے۔ ویسے ابرود شرطیں مجھے بتا دے پلیز۔ بتا دوں، پہلی شرط ہے کہ مجھے روز رنگ دیا کرے، دوسری شرط برتن میری جگہ دھویا کرے، تیسری شرط مجھے کوئی گھوری اس کی آنکھیں نکال دے، چوتھی شرط میرے لیے ایک لائبریری بنائے چاہے دنیا کی ساری بکس ہوں۔ ہاں ابرود نے سر دھا بھری۔ 5ویں شرط میری ہر روز تعریفیں کرے، اتنی تعریفیں کرے کہ میں ایک چمچ پانی میں خوشی سے ڈوب جاؤں۔ ہاں ابرود تم ایک دم پاگل ہو۔ رمشو کو ہنسی آئی ابرود کی بے تکے شرطیں سن کر، اور پھر ابرود بائے کر کے اپنی امی کے پاس چلی گئی۔ اوف یہ لڑکی پاگل ہے، اس کا عقل ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہے۔ زرغام غصے سے سوچنے لگا، ڈیڈ ابرود ماما کی شرطیں مان جائے نا نون، تم اپنے باپ سے کیا کیا کرو گے؟ اچھا موڈ آف نہ کرو محسن، ابرود آپ کے ساتھ رہیں گی، میں مانوں گا ہر بات اس کی، اب خوش؟
یا ہو ڈیٹ یو آر گریٹ، نون خوشی سے زرغام کے گلے لگ گیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سمی پیپر تیار ہو گئے؟ زرغام سمی سے کسی پیپر کے بارے پوچھنے لگا۔ جی سر، صبح تک پیپر مس مشا تک پہنچ جائیں گے۔ صحیح۔ زرغام سمی کو جانے کا اشارہ کیا، پھر نون اور زرغام ڈنر کرنے کے بعد سو گئے۔ ڈیڈ اٹھو نا، نون زرغام کو صبح صبح اٹھانے لگا۔ نون سو جاؤ نا۔ زرغام نے ٹائم کو دیکھا جہاں صبح کے 7 بج رہے تھے۔ ڈیڈ اٹھ جائیں، آج میں نے آپ کے ساتھ پورا کراچی گھومنا ہے، نون خوشی سے بولا۔ اچھا اٹھ رہا ہوں۔ زرغام فریش ہونے کے بعد ناشتہ آرڈر کرنے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد زرغام نون کو لے کر کراچی کے سڑکوں پر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اچانک کار رک گئی۔ زرغام کار سے اترا، دیکھا تو ٹائر پنکچر ہو گیا۔ او شٹ، کیا ہوا ڈیڈ؟ نون یہی بیٹا، میں کار ریپیئرنگ شاپ دیکھتا ہوں۔ زرغام شاپ ڈھونڈنے لگا۔ نون بور ہونے لگا تو کار سے باہر کھڑا ہو گیا۔ وہ یہاں دیکھنے لگا۔ او میرا شہزادہ۔ نون نے پیچھے دیکھا تو ابرود کھڑی تھی۔ ابرود ماما، آپ یہاں؟ ہاں آج ہاف ڈے تھا اسکول کا، تو میں اسکول سے آف کرنے کے بعد گھر جا رہی تھی، اور تم یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت یہاں اکیلے؟ ابرود ماما، ہماری کار خراب ہو گئی ڈیڈ، ریپیئرنگ شاپ پہ گئے ہیں، ابھی آتے ہی ہوں گے۔ اوہ اچھا ماما، آپ ڈیڈ کو دیکھیں، کہاں ہے ڈیڈ؟ میں تو یہاں کھڑے بور ہو رہا ہوں۔ اچھا میرا بچہ، رکو دیکھتی ہوں کہاں ہے تمہارے کھڑوس ڈیڈ۔ ابرود زرغام کو ڈھونڈنے لگی۔ تھوڑی دور جا کے زرغام کو شاپ مل گئی۔ جی بولے صاحب، میکینک زرغام کو دیکھ کر بولا میری کار پنکچر ہو گئی ہے۔ اوکے سر، کہاں ہے آپ کی کار؟ وہاں کھڑی ہے، جلدی صحیح کر دو۔ اوکے سر۔ زرغام کے موبائل پر بار بار کال آ رہی تھی۔ ہیلو زرغام، یہ سب کیا ہے؟ زرغام نے جیسے ہی کال پک کی، منشا کی غصے بھری آواز آئی۔ جو بھی ہے سائن کر کے جلدی میرے حوالے کرو پیپرز۔ کیا ہو گیا زرغام؟ آپ مجھے ڈیورس دے رہے ہیں؟ منشا تیش میں بولی۔ ہاں تو یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے بہت برا کیا ان کے ساتھ۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ معصوم بچہ، ذرا شرم نہیں آئی تمہیں منشا؟ میں نے ہر بار معاف کیا تمہیں، پر اس بات تو تم نے حد ہی کر دی۔ زرغام نے غصے سے کہا۔ میں نے کچھ برا نہیں کیا زرغام، آپ مجھے کیوں غلط سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جھوٹ بولنے میں بھی تم ایکسپرٹ ہو۔ نون جب کڈنیپ ہوا مجھے صرف تم پر شک تھا، کیونکہ تمہاری وجہ سے نون اکیلے پارلر گیا تھا۔ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا زرغام، مجھ پر جھوٹا الزام نہ لگائیں۔ اوہ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں نے تمہارا موبائل چیک کیا، کراچی جانے سے پہلے 1 دن پہلے وہاں ایک آدمی کے نام کے بہت میسج تھے۔ تم کتنے مزے سے بولتی نا کہ نون کو ایسا غائب کر دو کہ کہیں آتا پتہ ہی نہ ہمیں، لیکن یہ تم سب میسج ڈیلیٹ کرنا بھول گئی، اور پھر میں نے تمہارے موبائل کا سارا ڈیٹا نکالا، کیسے تم اس کرائے کے آدمی سے باتیں کرتی رہی۔ ریئلی تم اتنا گر سکتی ہو؟ مجھے پتہ نہیں تھا، مانتا ہوں نون تمہارا بیٹا نہیں ہے، پر نون ایک معصوم بچہ ہے، تم نے کیسے نون کا برا سوچا؟ زرغام نے افسوس سے کہا۔ زرغام میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ ہر ٹائم نون نون کرتے رہتے ہیں، آپ کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے۔ اچھا محبت کرتی ہو، پتہ ہے منشا محبت کیا ہے؟ نہیں تم محبت کا نہیں پتہ، کیونکہ تم تو صرف نفرت پھیلانا چاہتی ہو۔ مجھے بہت افسوس ہے میں نے تم پر بھروسہ کیا۔ زرغام جیسے ہی پیچھے مڑا، ابرود کو کھڑا پایا تو ڈائریکٹ کال ڈسکنیکٹ کرنے لگا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ زرغام نے غصے سے ابرود کو دیکھا۔ زرغام، نون کے ماما کون ہے، وہ کہاں ہے؟ ابرود نے زرغام کی ساری باتیں سن کر پوچھا۔ بتاؤ مجھے، نون کی ماما کون ہے؟ آپ کی وائف نے اتنا برا کیوں کیا نون کے ساتھ؟ نون ایک معصوم بچہ ہے، آپ نے اسے اس کے ریئل ماما سے کیوں دور رکھا؟ مسٹر زرغام، آپ چپ کیوں کھڑے؟ بتاؤ مجھے۔ ابرود ایک ہی سانس میں بولنے لگی۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ نون مجھے بہت عزیز ہے زرغام، آپ نون کو اس کی ریئل ماما کے پاس کیوں نہیں لے کے جاتے؟ ہٹو یہاں سے۔ زرغام نون کے پاس جانے لگا۔ پلیز رکے، مجھے بتائیں اب زرغام نون کی ماما کون ہے؟ ابرود زرغام کا راستہ روک کر پوچھنے لگی۔ نون کی ماما اس دنیا میں نہیں ہے، سن لیا؟ اب ہٹو سامنے سے، نون اکیلا ہے۔ واٹ؟ مطلب آپ کی پہلی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے؟ نہیں تو پھر آپ کیوں بول رہے ہیں نون کی ماما اس دنیا میں نہیں؟ ہاں نون کی ماما کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن نون کی ریئل ماما میری وائف نہیں ہے۔ زرغام کے چہرے پر دکھ کا سایہ عمر آیا۔ کیا مطلب نون پھر آپ کو نہیں ہے؟ ابرود کو شک لگا۔ بکواس نہیں کرو لڑکی، نون میرا بیٹا ہے، صرف میرا بیٹا۔ اف میں ڈل انسان۔ ابرود نے ایک اور نام سے نوازا زرغام کو۔ اچھا نون آپ کا بیٹا ہے تو نون کی ماما آپ کی وائف کیوں نہیں ہے؟ اف رکو زرغام، میری کنفیوژن دور کرتے ورنہ میں نے نیند نہیں آئے گی۔ اف سچی میں خروش ساتھ میں یہ بتایا بھی نہیں، لیکن میں ابھی ابرود میں نے اسے سچ نہیں نکلوایا تو میرا نام بھی ابرود نہیں۔ ابرود زرغام کو دور جاتا دیکھ کر بولی۔ ڈیڈ آپ اتنے لیٹ کیوں ہو گئے؟ اور ابرود ماما تو آپ کو ڈھونڈنے گئی تھی۔ ابرود ماما بھی نہیں آئی۔ نون نے معصومیت سے کہا۔ چلو بیٹا چلو کار میں بیٹھو، صحیح لنچ کرتے ہیں۔ ڈیڈ ابرود ماما کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ نہیں وہ نہیں جائے گی، اور آؤ تم نون۔ نہیں ڈیڈ، میں ابرود ماما کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ آ جاؤ، تمہاری ابرود ماما کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ یا ہو ڈیڈ۔ زرغام تھوڑی دیر دور گیا۔ ابرود وہی کھڑی سوچوں میں گھومتی۔ سنو مس۔ جی۔ ابرود سوچوں سے باہر آئی۔ نون چاہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ لنچ کرو۔ زرغام بولا سوری مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ پلیز ابرود ماما چلو نا، پھر ڈیڈ آپ کو ڈراپ کر دیں گے گھر۔ نہیں بیٹا۔ زرغام ہاتھ چھوڑو میرا، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ زرغام پاگل ہو گیا کیا؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ زرغام ابرود کو کار تک لے گیا۔ تم ایک ٹھیٹ لڑکی ہو، تمہارے دماغ میں شرافت کی بات سمجھ نہیں آتی، بدتمیز۔ ابرود دل ہی دل میں اس کو برا بھلا کہنے لگی۔ اب بیٹھو یا میں ہی بٹھاؤں؟ ابرود زرغام کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ اف اگر نہیں بیٹھی تو اس 2 نمبر انسان کا آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ابرود منہ میں بڑبڑائی۔ ابرود جیسے ہی پیچھے ہٹنے والی تھی، نون بولا ماما آپ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے، میں نے دیکھا اکثر کپل ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اف نون ہم کپل نہیں ہیں، اور اب تم کوئی فرمائش نہیں کرنا۔ ابرود نے ڈائریکٹ پیچھے سیٹ کا ڈور کھولا اور بیٹھ گئی۔ نون بھی پیچھے ابرود کے ساتھ بیٹھ گیا۔
ہوٹل پہنچ کر ابرود نے اپنی امی کو میسج کیا میں تھوڑا لیٹ آؤں گی اوکے. میسج کر کے ابرود بیٹھ گئی چیئر پر. نون کی پسند کا کھانا آرڈر کیا زرخام نے. کھانا کھانے کے بعد نون کہنے لگا نون کہاں جا رہے ہو؟ ابرود نون کے پاس گئی. ماما وہاں دیکھو گیم ہو رہا ہے میں نے بھی کھیلنا ہے. اوکے آؤ. نون گیم کھیلنے لگا. ابرود اور زرخام نون کو کھیلتے دیکھ رہے تھے. زرخام نون کی ماما کون ہے پلیز اب بتا دیں. نون میرے بھائی کا بیٹا ہے تو آپ کی بھابھی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. آپ کا بھائی کہا ہے؟ یہ کہ ابرود نے زرخام کو دیکھا. زرخام کو چہرہ تکلیف سے سرخ ہو گیا. سوری آپ نہیں بتانا چاہتے تو اٹس اوکے. میرے بھائی اور بھابھی دونوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. زرخام نے شدید تکلیف میں کہا. ابرود نے زرخام کو دیکھا. شدید تکلیف میں لگ رہا تھا. آگے کچھ بھی نہیں پوچھا. کچھ دیر بعد زرخام نے ابرود کو اس کے گھر ڈراپ کر دیا. السلام علیکم امی. وعلیکم السلام بیٹا کھانا لگاؤں؟ نہیں ابھی کھا چکی ہوں. آپ کو میسج کیا تھا نا نون بہت ضد کرتا ہے اس لیے مجبوراً جانا پڑا. اچھا صحیح ہے آرام کر لو تھک گئی ہوگی. سائمہ بیگم شفقت سے بول نہیں ابھی میں نہیں تھکی. امی آپ کو پتہ ہے نون زرخام کا بیٹا نہیں ہے. کیا زرخام تو نون سے بہت محبت کرتا ہے جیسے باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے. سائمہ بیگم کو حیرانی ہوئی. زرخام کے بھائی کا بیٹا ہے. ان کے بھائی اور باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور پتہ ہے امی نون کو غائب بھی زرخام کی وائف نے کیا ہے. اب زرخام اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے. کیا دونوں کا انتقال ہوا ہے؟ ہاں میں نے آگے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ زرخام بہت تکلیف میں لگ رہے تھے امی. اور پھر دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے. آج اس گھر کی صفائی کروں کتنا گندا ہو گیا. ابروج پہلے کچن گئی اور سارے برتن نکال کر دھونے لگی. پھر چولہے کو صاف کیا. پھر کچن کا ہر کونا صاف کرنے لگی کہ نون کی آواز آئی. ابرود ماما ویئر آر یو؟ صبر آ رہی ہوں. ابرود ہاتھ دھو کر صحن میں آ گیا. ابرود کو وہاں دیکھ کر نون ڈائریکٹ اس کے گلے لگ گیا. ماما آپ کیا کریے گھر اتنی ڈرتی کیوں ہے آج؟ نون گھر کی گندی حالت دیکھ کر بولا. آج گھر اس لیے گندا ہے کہ میں پورے گھر کی صفائی کر رہی ہوں تاکہ کونا کونا چمک اٹھے. ابرود چہک کر بولی. میں آپ کے ساتھ ہیلپ کروں؟ ماما نون سے معصومی سے کہا. نہیں بیٹا تم بچے ہو اپنے ڈیڈ کو بولو تاکہ جلدی جلدی کام ہو جائے. ابرود زرخام کو دیکھ کر شرارت سے بولی. ڈیڈ ادھر آئے ماما کی ہیلپ کر تاکہ جلدی کام ہو جائے. ابرود زرخام کو دیکھ کر مسکرائی. اب آئے گا مزہ. مجھے کیسے زبردستی کار میں بٹھایا تھا. واٹ نون میں کوئی صفائی نہیں کرا. زرخام نے غصے سے کہا. اوہ آپ تو کہتے کہ میں نون کی ہر بات مانتا ہوں. دیکھو نون اپنے ڈیڈ کو تمہاری بات نہیں مان رہے. ابرود افسوس ہونے کا ایکٹنگ کرنے لگی. ڈیڈ آپ میری بات نہیں مان رہے. نون دکھی لہجے میں بولا. نون میں سن سیٹ کیوں ہو رہے میں کروں گا نا صفائی. زرخام نے بے دلی سے کہا. یا ہو ڈیڈ پھر سٹارٹ کرو. ابرود ماما کے ساتھ صفائی. نون خوش ہو کر بولا. ابرود نے زرخام کو فالتو کپڑے دھمائے. یہ لے آپ یہ پنکھا بہت گندے ہو گئے آپ یہ پنکھے صاف کریں. ابرود مسکراہٹ دبا کر بولی. زرخام اسٹول پر چڑھ کر پنکھے صاف کرنے لگا اور ہر سیکنڈ کے بعد ابرود کو غصے سے دیکھتا. نون دیکھو نا تمہارے ڈیڈ مجھے غصے سے دیکھ رہے. ابرود معصومی کے ساتھ ایکٹنگ کرنے لگی. ڈیڈ آپ کیوں دیکھ رہے ہو غصے سے ماما کو؟ دیکھو نا آپ ماما کو ناراض کرو. آپ جیسے مجھے حق کر کے راضی کرتے ہو ویسے ابرود ماما کو بھی حق کر کے سوری بولو. نہیں نہیں نون میں تو مذاق کرتی. ابرود نے ڈائریکٹ ہی نظر چڑھے. کام کر کے ابرود زرخام اور نون کے لیے پانی لے آئی. تھینکس ماما. ابرود بیٹا صفائی ہوگی. سائمہ بیگم کو ڈسٹ الرجی اسی اوپر چھت پہ چلی گئی تھی صفائی کے وقت. السلام علیکم آنٹی. زرخام سائمہ بیگم کو دیکھ کر بولا. وعلیکم السلام بیٹا کیسے ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں. نون میرا بچہ ادھر آؤ. سائمہ بیگم نے نون کو اپنے پاس بٹھایا. بس آنٹی چلتے ہیں. نون بہت ضد کر رہا تھا اسے تھوڑی دیر کے لیے یہاں لے آئے نون کو. اچھا کہ بیٹا نون کو لایا کرو ادھر. چلو نون. اف ڈیڈ ایک تو آپ ہر بات بھول جاتے ہیں. آنٹی ڈیڈ یہاں آپ سے پوچھنے آئے کہ نون میں بات کرتا ہوں. زرخام ڈائریکٹ بولا. آنٹی آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. میں ابرود سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں یہاں کراچی میں زیادہ دن نہیں رہ سکتی. اس لیے آپ بتائیں میں کب تک آپ کے جواب کا انتظار کروں؟ دیکھو آنٹی آپ کو جو بھی کنفیوژن ہے آپ بتا دیں مجھے تاکہ میں آپ کی کنفیوژن دور کر سکوں. میں ان کو بالکل سیڈ نہیں دیکھ سکتا اس لیے آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں. بیٹا میں آپ کو کل جواب دیتی ہوں. سائمہ بیگم کچھ سوچ کر بولی. اوکے آنٹی آپ میرا نمبر سیو کر لیں پھر آپ کال کر کے انفارم کر دینا. زرخام اپنا فون نمبر دینے لگا. چلو نون بائے. ابرود ماما زرخام اور نون چلے گئے. امی آپ نے کیوں کہا کل جواب دوں گی؟ ڈائریکٹ انکار کر دیا ہوتا آپ نے. ابرود ناراضگی سے بولنے لگی. دیکھو ابرود تم نے ہی کہا کہ نون کے والدین نہیں ہے. دیکھو بیٹا یتیم بچہ ہے. نون زرخام شادی تمہارے ساتھ کر رہا ہے. تم خود بھی تو محبت کرتی ہو نون سے. اس بچے کا سوچ نون کہیں غلط ہاتھ نہ لگ جائے. میں مانتی ہوں نون بچہ ہے لیکن ابھی میرے پاس بہت خواہشات ہیں. میں کیسے اس سے شادی کر لوں؟ ابو غصے میں بولی. ابو بیٹا تمہارے ابا نہیں ہے اس دنیا میں. تمہیں شادی ایک نہ ایک تو کرنی ہے بیٹا تو زرخام سے کر لو. زرخام بہت اچھا بچہ خوش رکھے گا تمہیں. سائمہ بیگم سمجھداری سے بولی. ابرود تم سوچ لو بیٹا. سوچ سمجھ کر صبح مجھے بتا دینا. اوکے امی. ابرود بے دلی سے بولی. اور اوکے امی تھک گئی ہوں تھوڑی دیر آرام کر رہی ہوں. ابرود نے اپنی امی سے نظر بچا کر زرخام کو نمبر اٹھایا اپنے کمرے میں چلی گئی. ہوٹل پہنچ کر نون گیم کھیلنے لگا. زرخام ٹیرس پر آ گیا. 9 سال پہلے. السلام علیکم زرخام بیٹا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ مام؟ زرخام کی چہکی ہوئی آواز آئی. میں ٹھیک ہوں زرخام. تم کیسے ہو؟ تمہیں تمہارا ڈیڈ بھائی اور بھابھی بہت یاد کرے. پاکستان آ جاؤ بیٹا. مسز رقیہ اداسی سے بولی. اچھا مجھے یہ سب یاد کرے. آپ یاد نہیں کری کیا؟ زرخام نے ناراض ہونے کی ایکٹنگ کی.
تو میرے شہزادہ ہے زرغام، تمہیں سب سے زیادہ میں یاد کرتی ہوں۔ ہاں اچھا مم، میرا کام جیسے ہی ختم ہو جائے میں پاکستان آتا ہوں، ہمارے گھر میں نیا مہمان کب آئے گا؟ بہت جلد انشاءاللہ، بس تم جلدی پاکستان آ جاؤ۔ موبائل کی ٹون سے زرغام سوچو کہ دنیا سے باہر آیا۔ موبائل دیکھا تو وہاں انجانا نمبر تھا۔ یس کون؟ آپ کی دشمن؟ اچھا تو میں دشمن سے بات نہیں کرتا۔ زرغام ابرود کی آواز پہچان کر انجان بنا۔ اچھا پہلے میری بات سنو مسٹر اکروٹ، پتہ نہیں میری امر پر کچھ جادو کیا آپ نے، کس بابت سے جادو کیا ہے مجھے بھی بتاؤ تاکہ میرے سر پر جو جن منڈلا رہا ہے وہ دور ہو جائے۔ زرغام ابرود کی بات کو مفہوم سمجھ کر بولنے لگا، تو مس ابرود پھر فضول بات کرنا شروع کر دیا آپ نے۔ اوکے میں کال بند کر رہا۔ اوف رکو، میری پوری بات سنو پھر موبائل پھینکنا یا کچھ بھی کریں۔ ابرود کی غصے بھری آواز آئی، نون کی وجہ سے مجھے اس بددماغ لڑکی کی باتیں سننی پڑیں گی۔ زرغام افسوس سے سوچنے لگا۔ ہاں بولو، زرغام بیزاری سے بولا۔ آپ کو میری شرطیں ماننی پڑیں گی، ورنہ کیا؟ ورنہ لگا رکھا ہے، ورنہ میں دھرنا دوں گی، ابرود نے ڈائریکٹ کہا۔ ہاں زرغام کو ابرود کی بات سن کر بہت ہنسی آئی۔ کیوں ہنس رہے آپ؟ دیکھو میرے نکے خواب ہے، اگر آپ نے پورے نہ کیے تو میں سچ میں دھرنا دوں گی۔ اچھا تو کیا ہے تمہاری شرط ہے؟ زرغام نے اشتیاق سے پوچھا۔ ابرود جیسے ہی بتانے والی تھی کال کٹ گئی۔ زرغام نے موبائل سائٹ پر رکھا۔ 9 سال پہلے دیور جی دیکھو بیبی کس پہ گیا ہے بھابھی، بالکل میری طرح ہے۔ زرغام چہ کر بول، نہیں میرے بیٹا ہے تو میری طرح سمجھے۔ نورحان زرغام کا بڑا بھائی بولا۔ اچھا بس کرو جنگ، بچے کا نام کیا سوچا ہے تم لوگوں نے؟ مسز رقیہ بولی۔ بیبی کا نام نون ہوگا بھائی، اور موم مجھے یہ نام بہت پسند ہے، اسی لیے سب یہ نام فائنل کرو۔ زرغام نے حتمی فیصلہ دیا۔ اوکے یہ نام تو بہت زبردست ہے، سمجھے ہم آواز ہوگا۔ موم میں کچھ دن کے لیے ناردرن ایریاز جا رہا ہوں، میرے فرینڈز نے پروگرام بنایا ہے۔ زرغام نے اپنی موم کو کہا۔ سر بات سنیں، سمی کی آواز سن کر زرغام سوچ سے باہر آئے۔ یس بولو۔ سر منشا میم کل کراچی آ رہی ہیں۔ اور تم نے منشا کو اس ہوٹل کا ایڈریس بتا دیا؟ جی سر، کیونکہ منشا بیگم میم بہت ریکویسٹ کر رہی تھی۔ صحیح۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد سمی چلا گیا اور زرغام سو گیا۔ ابرود بیٹا آج اسکول نہیں جاؤ، سائمہ بیگم ابرود کی اسکول جانے کی تیاری دیکھ کر بولی۔ اچھا میری پیاری امی جان۔ ابرود لاڈ سے اپنی امی کے باہوں میں ہاتھیں ڈالے۔ ابرود تم نے پھر کیا سوچا ہے؟ امی میں نے کچھ نہیں سوچا، ابرود کو کل رات موبائل آف ہونے پر بہت غصہ آیا۔ اچھا تو میں زرغام کو فون کر کے ہاں بول لوں؟ نہیں امی، مجھے پہلے سوچنے کا موقع دے، کچھ دن بعد آپ کو بتاؤں گی۔ ابرود کچھ سوچ کر بولی۔ اچھا صحیح، اور پھر دونوں آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ زرغام یہ کیا مذاق ہے؟ منشا جیسے ہی کراچی پہنچی زرغام پر برسنے لگی۔ یہ تمہاری آزادی کا پروان ہے، سو جلدی سے سائن کر کے مجھے پیپرز دو۔ زرغام بھی اسی انداز میں بولا۔ میں آپ سے کوئی ڈیورس نہیں لے رہی زرغام، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، منشا تسلی سے بولی۔ پر میں تمہیں ڈیورس دے رہا ہوں، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، زرغام نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ نون میرا بیٹا ادھر آؤ، منشا نون کو دیکھ کر بولی۔ نون میرا بچہ دیکھو تمہارا ڈیڈ مجھ سے ناراض ہے، پلیز ماما آپ روئے مت۔ منشا کو روتا دیکھ کر نون منشا کے پاس آئے۔ پہلے تو اپنے ڈیڈ کو راضی کرو، دیکھو نا تمہارا ڈیڈ مجھے ڈیورس دے رہے ہیں۔ منشا اسٹاپ اٹ، نون کو بیچ میں مت لاؤ، تم نے جو حرکت کی ہے نا نون کو میں نے بتائی نا، پھر نون تمہاری شکل بھی دیکھے گا۔ زرغام نے غصے سے کہا۔ ڈیڈ آپ کیوں غصہ ہو رہے ہیں؟ آپ ابرود ماما سے شادی کریں نا، پھر ابرود ماما آپ کو غصہ نہیں ہونے دیں گی۔ ٹھا کمرے میں تھپڑ کی آواز گونجی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی نون کو تھپڑ مارنے کی؟ زرغام نے منشا کو نون سے دور دھکیلا۔ نون تم نے ایسی بکواس کیوں کی؟ اور زرغام یہ ابرود کون ہے مجھے بتاؤ؟ منشا آگ و گولا ہوئی اور نون رونے لگا، تو زرغام نے اسے چپ کروایا۔ آپ بہت گندی ہے، آپ نے پھر مجھے مار۔ نون روتے ہوئے بولنے لگا۔ سمی ادھر آؤ، نون کو ابرود کے گھر چھوڑ کے آؤ، میں کچھ دیر بعد آتا ہوں۔ سمی نون کو لے گیا۔ زرغام ابھی ابرود کون ہے؟ میری زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ منشا زرغام کو کالر پکڑ کر زور زور سے چیخنے لگی۔ ٹھا کمرے میں ایک بار پھر تھپڑ کی آواز گونجی۔ تم یہ تھپڑ ڈیزرو کرتے ہو، تم نے اس معصوم پر ہاتھ اٹھایا، اگر تھوڑی سی بھی عزت باقی ہے نا تو یہاں سے چلی جاؤ، نہیں تو تمہارا وہ اشر کروں گا کہ تمہاری ساری زندگی یاد رکھو گی۔ زرغام تیش میں بولا۔ میں نہیں جا رہی یہاں سے، سمجھے آپ، اور میں کوئی طلاق پیپر سائن نہیں کر رہی، یاد رکھنا تو مسٹر زرغام۔ اوکے تو پھر سنو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ہزاروں دفعہ طلاق دیتا ہوں، اپنے پورے ہوش آواز میں۔ اب کوئی ضرورت نہیں تمہیں سائن کرنے کی، مس منشا ابرار۔ زرغام منشا کو ہکا بکا چھوڑ کر چلا گیا۔ ابرود اور سائمہ بیگم باتیں کر رہی تھی کہ نون کی آواز آئی۔ وہ میرا شہزادہ آیا ہے۔ نون تم روئے کیوں ہو؟ ابرود نون کا مرجھایا وہ چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نون بتاؤ نا کیوں روئے ہو تم، تمہارا ڈیڈ کہاں ہے؟ ابرود پریشان سے بولی۔ مجھے ماما نے تھپڑ مارا اور ڈانٹا بھی۔ ابرود ماما مجھے کیوں مارتی ہے؟ منشا ماما میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ نون پھر سے رونے لگا۔ تمہاری منشا ماما کراچی آئی ہیں اور بہت لڑائی کی منشا ماما نے ڈیڈ سے۔ اف کیسی عورت ہے یہ منشا، ابرود سے سوچ ہی سکی۔ اچھا تم بیٹھو، میں پانی لاتی ہوں تمہارے لیے۔ ابرود کچن گئی اور نون کے لیے پانی لے آئی۔ نون یہ پانی پیو۔ ابرود دونوں کو نون کو اپنے قریب بٹھا کر پیار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد زرغام بھی ابرود کے گھر آ گیا۔
مسٹر زرغام بات سنیں، آپ کی وائف نے نون کو تھپڑ مارا اور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابرو زرغام کو دیکھ کر غصے میں بولی، پلیز اب تم دماغ مت خراب کرنا۔ اچھا تو میں آپ کو دماغ کھا رہی ہوں، اور یہ دماغ جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ ابرو آرام سے بولنے لگی، دیکھو میں کوئی لڑائی کرنے نہیں آئے یہاں، اور یہ بتاؤ تمہاری کیا ڈیمانڈ ہے؟ زرغام نے تسلی سے کہا۔ اب آئے نا لائن پر۔ ابرو سوچنے لگی، بتاؤ ڈرامہ کوئین مسکرانے کو نہیں۔ میرے زرغام کو ابرو کی مسکراہٹ زہر لگی۔ اوکے، جیسے سارا اور فلک کی شادی ہوئی ہے نا، فلک شبیر گھٹنوں پر بیٹھ کر سارا علی کو پرپوز کیا، ویسے ہی آپ مجھے پرپوز کریں۔ ابرو نے نئی ڈیمانڈ بتا دی۔ صبح ہی ابرو نے سارا اور شبیر کی شادی کی ویڈیو دیکھی تھی۔ اوف، تم لڑکیوں کے نخرے بہت ہیں۔ سوری، میں یہ فضول ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہا۔ آنٹی کہا ہے میں اسے ڈائریکٹ بات کروں گا اور کل میں تم سے نکاح کروں گا، زرغام نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ اچھا تو دیکھنے میں تمہیں ایک انگلی پر نہ نچائے تو میرا نام بھی ابرو نہیں۔ ابرو دل ہی دل میں خود سے وعدہ کرنے لگی۔ السلام علیکم آنٹی۔ زرغام کمرے میں آئے تو سائمہ بیگم نماز پڑھی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ سائمہ بیگم نماز پڑھ کر زرغام کے سلام کا جواب دینے لگی۔ آنٹی آپ نے کیا سوچا ہے؟ بیٹا مجھے رشتہ منظور ہے، کیونکہ ابرو کا والد بھی نہیں ہے اور زمانے پر مجھے کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں۔ صرف تم سے ایک درخواست ہے کہ میری بیٹی کو کبھی بھی دکھی مت کرنا، بہت معصوم ہے میری بچی۔ اف، معصوم؟ اور یہ لڑکی؟ زرغام منہ میں بڑبڑایا۔ کچھ کہا آپ نے بیٹا؟ نہیں آنٹی، اور میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی میری وجہ سے۔ اور آنٹی میں کل ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں ساتھی سے، تاکہ اسلام آباد چلے جاؤں، وہاں میرا کام بہت پینڈنگ پر ہے۔ اتنی جلدی کیسے بیٹا؟ کچھ مہینے بعد۔ نہیں آنٹی، میں بہت اپسیٹ ہوں ان کو لے کر، وہ زیادہ ٹائم نہیں لے سکتا۔ زرغام سائمہ بیگم کی بات کاٹ کر بولا، صحیح ہے بیٹا۔ اوف امی، آپ بنا ابرو باہر کھڑی باتیں سن کر غصہ ہونے لگی۔ آپ ہمیشہ سے ایسے چپ چپ کے باتیں سننے کی عادی یا آپ ایسی ہوئی ہے؟ زرغام ابرو کو کھڑے دیکھ کر بولا، میں جیسی بھی ہوں پر آپ کے لیے عذاب بنوں گی۔ ابرو آنکھیں دکھا کر بولی، اچھا؟ زرغام نے اچھا کو کھینچ کر کہا، اوکے تو ٹھیک ہے، میں عذاب کل ملاقات ہوگی۔ اور یہ کہہ کر زرغام چلا گیا۔ لفنگا کہیں کا۔ سبھی بات سنو۔ جی سر، کسی اچھے ڈیزائنر سے ویڈنگ ڈریس آرڈر کر کل نکاح کی ساری تیاری مکمل چاہیے مجھے۔ اوکے سر۔ سمی چلا گیا۔ ڈیڈ، ابرو ماما دلہن بنے گی کل؟ نون نے معصومیت سے پوچھا۔ یس محسن، ابرو اب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ یاہو ڈیڈ، آپ بہت اچھے ہیں۔ لو یو ڈیڈ۔ نون خوشی سے زرغام کے گلے لگ گیا۔ ڈیڈ، ابرو ماما کو کال کرے، میں نے بات کرنی ہے۔ اوکے کرتے ہوئے زرغام ابرو کو کال کرنے لگا۔ کافی ٹائم بعد ابرو نے کال پک کی۔ ہیلو، کال کیوں پک نہیں کر رہی تھی مرزا صاحب؟ اوف مسٹر، آپ کی وجہ سے مجھ پر کام بہت زیادہ ہو گیا۔ ابرو کی غصے بھری آواز آئی۔ اچھا نون تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ زرغام نے نون کو موبائل دیا۔ ہیلو ماما جی، میرا شہزادہ کیا کر رہی ہے آپ؟ ابرو ماما اور آنٹی کیا کر رہے ہیں؟ میں تو گھر صاف کر رہی ہوں، امی گئی ہے مارکیٹ۔ یہ تمہارے جو ڈیڈ ہے نا، جن میں بالکل بھی دماغ نہیں، اتنی جلدی نکاح رکھا ہے، ریلی بہت کام ہے یہاں۔ ابرو کی تھکن بھری آواز آئی۔ نون مجھے موبائل دو۔ زرغام نے نون سے موبائل لیا۔ میں میرے بیٹا ہوں، جو کام ہو سکے اسے کروا لینا۔ زرغام نے ابرو کا مسئلہ فوراً حل کر دیا۔ زندگی میں شاید آج اپنے لیے یہ بات کی۔ خیر تھینک یو، اوکے اللہ حافظ، پھر میں باقی کام کر لوں۔ یہ کہہ کر ابرو نے کال ڈسکنیکٹ کر دی، اور زرغام نے سمی کو میسج کیا، ایک منٹ کو ابرو کے گھر بھیجو۔ ٹائپ کر کے زرغام نے میسج سینڈ کا بٹن کر دیا۔ امی آپ آ گئی؟ ابرو اپنی امی کو دیکھ کر بولی، ہاں بیٹا تمہارے لیے تھوڑی شاپنگ کی اور رمشا کو بلا لیا۔ آج رات میں رمشا تمہارے ساتھ ہوگی اور کچھ لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ تم نے پرچی بنا دی؟ جی امی بنا دی، آپ کال کر کے دعوت دے دیں۔ دیکھو دروازہ کھولو، کون آیا؟ سائمہ بیگم بولی، السلام علیکم، مجھے زرغام صاحب نے بھیجا، آپ مجھے بتائیں۔ واہ واہ، مسٹر خڑوس اتنا بھی برا نہیں ہے۔ ابرو سوچنے لگی، کون ہے ابرو؟ امی زرغام صاحب نے ہماری ہیلپ کی میٹ بھیجی، کتنا اچھا بچہ ہے، کتنا خیال ہے ہمارا۔ زرغام کو سائمہ محبت سے بولی، امی بس کر دے، اتنا بھی اچھا نہیں ہے۔ ابرو منہ بنا کر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد رمشا بھی آ گئی۔ ابرو ادھر آؤ یار، مہندی لگا دوں۔ نہیں بہن، مہندی میری جگہ تو لگا لے، اور خڑوس ناول کے ہیرو کی طرح تھوڑی جو دلہن کی مہندی دیکھ کر خوش ہو۔ ابرو نے منہ بنایا، یار کتنا پیارا لڑکا تمہارے نصیب میں لکھا ہے، اور تو ہے کہ ناشکری کر رہی ہے۔ اف نہیں کر رہی ناشکری، آج لگا مہندی۔ رمشا ابرو کو مہندی لگانے لگی۔ مہندی لگانے کے بعد دونوں باتیں کرنے لگے۔ ابرو تمہارے پاس زرغام کا نمبر ہے؟ ہاں ہے، کیا کرنے تو نے؟ اوکے مجھے موبائل دو، تمہاری مہندی کی پک سینڈ کروں زرغام بھائی کو۔ بہن چھوڑ، کیا سوچیں گے، کتنی ٹھرکی لڑکی ہے، چھوڑ بہن ہی نہ سینڈ کر۔ ابرو کی بات سن کر رمشا کو ہنسی آئی، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ دونوں سو گئی۔ اٹھو دلہن رانی، رمشا ابرو کو اٹھانے لگی۔ ہاں بہن، ابھی بنی نہیں ہوں دلہن، بس تھوڑی دیر بعد آنے والے دلہا بھائی، چلو اٹھ کر تیار کرو تجھے۔ تھوڑی دیر بعد زرغام نے سمی کے ہاتھ ویڈنگ ڈریس بھیجا۔ وہ ابرو یہ ڈریس کتنا پیارا ہے۔ رمشا ڈریس کو دیکھ کر بے حد حیران ہوئی۔ چوائس اچھی ہے بندے کی۔ ابرو کو بھی ڈریس پسند آیا۔ کچھ دیر بعد مہمان بھی آ گئے۔ رمشا ابرو کو تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں زرغام کے کچھ دوست آ گئے۔ ابرو جیسے ہی تیار ہوئی، نکاح کے لیے مولوی کو بلوایا۔
ابرود ول مصطفیٰ کہ آپ کو زرغام ول سلطان سے بس 10 لاکھ حق مہر، یہ نکاح قبول ہے؟ ابرود نے ہاتھ میں سر ہلایا۔ او ویسے تو زبان 100 گز کی اور ابھی صرف اتنا بڑا سر ہلا رہی ہے۔ رمشا نے ابرود کے کام میں سرگوشی کی۔ جی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ مولوی کے جانے کے بعد ابرود نے رمشا کو غصے سے گھورا۔ رمشا بہت بدتمیز ہے، تو میری اتنی چھوٹی سی تو زبان ہے۔ ابرود نے اپنی زبان باہر نکالی۔ بس کر زبان اندر کر، نہیں تو مکھی چلی جائے گی اندر۔ رمشا کی بات سن کر ابرود مسکرانے لگی۔ چلو نکاح ہو گیا، اب ابرود کو باہر لے آؤ۔ باہر سے رمشا کی امی نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ابرود کو زرغام کے ساتھ بٹھایا گیا۔ وہ ابرود ماما بہت بیوٹیفل لگ رہی ہے۔ نون کی بات سن کر ابرود مسکرانے لگی۔ ڈیڈ آپ بھی بتائیں نا، ابرود ماما پیاری لگ رہی ہے نا؟ نون کے سن کر زرغام نے بے ساختہ ابرود کو دیکھا۔ واقعی آج پیاری لگ رہی ہے، پر اس کی زبان بھی چھوٹی ہوتی کاش۔ زرغام سرگوشی میں بولا۔ زرغام میاں آپ نے میری زبان دیکھی ہی کب ہے؟ ویسے خیر ویسے بھی نکاح ہو گیا ہمارا، آپ کو اپنی زبان ضرور دکھاؤں گی۔ ابرود مسکرا کر آرام سے بات کرنے لگی۔ زرغام بھائی پیسے نکالے جلدی۔ رمشا خوش ہو کر بولی۔ کیوں؟ زرغام حیران ہوا۔ زرغام بھائی نہیں تو رخصتی نہیں ہونے دوں گی، آخر ایک ہی سالی ہوں آپ کی۔ بڑی آئی 2 نمبر سالی، ابرود نے سرگوشی میں کہا۔ لیکن زرغام نے سن لی۔ ابرود کی بات پہلے اپنے ابرود سے پوچھو، وہ تمہیں بہن مانتی ہے؟ زرغام بولا۔ نہیں، اللہ کے کرم سے اکلوتی ہوں۔ سوری رمشا، آپ کون ہیں؟ ابرود کی بات سن کر رمشا نے اسے آنکھیں دکھائی۔ اچھا سوری، یہ تو میری پیاری سی بہن نہیں ہے۔ ابرود کی بات سن کر زرغام ہنسا۔ تو تم کبھی نہیں سدھر سکتی ابرود۔ زرغام بھائی اس جوڑے سے بچ کے رہنا۔ رمشا پہلے سے ہی زرغام کو وارن کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد رخصتی شروع ہوئی۔ ابرود اپنی امی سے گلے لگ کر رونے لگی۔ ابرود کو کار میں بٹھایا گیا۔ فرنٹ سیٹ پر سمی اور نون بیٹھے، پیچھے سیٹ پر ابرود اور زرغام۔ جیسے ہی ابرود بیٹھی، سمی نے کار سٹارٹ کر دی۔ ہوٹل پہنچ کے نون سمی کے روم چلا گیا۔ ابرود بیٹھی تھی کہ زرغام روم میں آیا۔ السلام علیکم۔ زرغام سلام کہا۔ وعلیکم السلام، ابرود نے نظر جھکا کر کہا۔ زرغام ابرود کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زرغام نون کہاں ہے؟ ابرود بولا۔ سمی مجھے اپنے ساتھ لے گیا، آپ پلیز نون کو یہاں لے آئے۔ ابرود بولی۔ میں بھی یہی سوچا تھا، پر سمی لے گیا نون کو۔ ویٹ، میں نون کو لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں زرغام نون کے ساتھ روم میں آیا۔ ابرود ماما آپ سوئی نہیں بیٹا، مجھے نیند نہیں آئی، تم ادھر آؤ میرے پاس۔ نون ابرود کے ساتھ بیٹھ گیا اور زرغام صوفے پر بیٹھ کر دونوں کو دیکھنے لگا۔ نون میں بور ہو رہی ہوں، آج وہ چیل اڑاتے ہیں۔ ابرود چہک کر بولی۔ ڈیڈ آپ بھی آؤ، ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ بچوں والا کھیل میں نہیں کھیل رہا نون، میں تھک گیا ہوں۔ ہاں آپ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے سیکرٹری اور ہم تو ٹھہرے ویلے عوام۔ بڑا آیتی اسمر خان، لاسٹ آئی لائن منہ میں بڑبڑائی۔ اوکے کھیلتا ہوں۔ پھر تینوں چیل اڑانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد نون سو گیا۔ تم بھی یوں سو جاؤ ابرود۔ کیوں سو جاؤں؟ آپ کو پہلے مجھ سے کچھ باتیں کرنے ہوں گے۔ ابرود چہک کر بولی۔ بولو۔ دیکھو مسٹر زرغام، میری تعریفیں کرو گے، روز مجھے جانو شونا بولو گے، میری ہر بات آنکھ بند کر مانو گے، مجھے روز چاکلیٹ کھلاؤ گے، پھر باقی بعد میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ ابرود چہک کر بولی۔ یار تم اتنی فنی باتیں کہاں سے لاتی ہو؟ زرغام ابرود کی باتیں سن کر ہنسنے لگا۔ بس یہ باتیں نا آپ فکس کر لیں اپنے نکے سے دماغ میں۔ اوکے گڈ نائٹ۔ ابرود گڈ نائٹ کہہ کر سو گئی۔ پاگل لڑکی۔ زرغام بیٹھ کے دوسری سائڈ پر سو گیا۔ ابرود اٹھی تو دیکھا زرغام سو رہا تھا۔ کتنا پیارا لگ رہا ہے سوتے وقت۔ ابرود اٹھ کر فریش ہونے لگی۔ فریش ہو کے پہلے زرغام کو اٹھایا، پھر نون کو۔ تھوڑی دیر بعد زرغام نے ناشتہ آرڈر کیا اور تینوں ناشتہ کرنے لگے۔ ابرود ہم آج اسلام آباد جا رہے ہیں، تم پیکنگ کر لو، پھر تمہاری امی سے مل کر ایئرپورٹ چلتے ہیں۔ مجھ بیچاری پر ابھی سے کام شروع کروا دیے اپنے، لیکن آپ ہیلپ کریں نا میری۔ ابرود منہ بنا کر بولی۔ اوکے۔ پیکنگ کرنے کے بعد زرغام، نون اور ابرود ہوٹل سے باہر نکلے۔ زرغام سمی کو میسج کرنے لگا۔ سمی سارے بیگس میری گاڑی میں رکھو، پھر ہم نکلتے ہیں۔ زرغام نے میسج سینڈ کر کے موبائل پاکٹ میں رکھ دیا۔ تینوں باتیں کر رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی۔ ہائے زرغام، منشا کی چہکی ہوئی آواز آئی۔ یہ کون ہے؟ زرغام ابرود منشا کو دیکھ کر بولی۔ میں زرغام کی وائف منشا۔ او تو آپ ہے منشا، سوری باجی آپ غلط جگہ آ گئی ہیں۔ زرغام یہ تو کسی منشا نامی چڑیل کو نہیں جانتا۔ صحیح کہا نا؟ زرغام منشا کے تن فن پر آگ لگا کے ابرود زرغام اور نون کا ہاتھ پکڑ کر چلی گئی۔ السلام علیکم امی۔ ابرود گھر میں داخل ہو کر چہک کر بولی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ سائمہ بیگم نے ابرود کو گلے لگایا۔ نون بھی سائمہ بیگم کے گلے لگ گیا۔ آؤ زرغام بیٹا بیٹھو۔ سائمہ بیگم شفقت سے بولی۔ آنٹی آپ کو پتہ ہے آج ہم اسلام آباد جا رہے ہیں؟ نون چہک کر بولا۔ نون بیٹا مجھے تم آج سے نانی بولو۔ او اچھا۔ نون بولا۔ امی آپ نے خود کو اتنی جلدی نانی بنا دیا۔ ابرود ہنسنے لگی۔ ہاں تو تم نون کی ماں بن سکتی ہو، میں نانی کیوں نہیں؟ ہاں یہ تو ہے۔ خیر امی آج آپ کیا پکا رہی؟ نہیں آنٹی آپ کچھ نہیں پکائی، ہماری 12 بجے فلائٹ ہے۔ زرغام ڈائریکٹ بولا۔ اوف بات سنیں، اپنا کھانا کھائے ٹھیک ہے، میں اور نون کھا لیں گے کھانا۔ کیوں اتنا دور لے جا رہے ہو مجھے ظالم انسان؟ ابرود دکھی لہجے میں بولی۔ ابرود نے زرغام کو دیکھا جو غصے میں اسی کو ہی گھورا تھا۔ اچھا صحیح ہے، نہیں کھا رہے کھانا، ایسے گھورو تو مت۔ ابرود کی بات سن کر زرغام کو اور غصہ آیا۔ تم لوگ باتیں کرو، میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ سائمہ بیگم اٹھ کر کچن چلی گئیں۔ ابرود ہم کچھ دیر بعد جا رہے ہیں، ہم کوئی لنچ نہیں کر رہے۔ اچھا زرغام نے سائمہ بیگم کے جاتے ہی کہا۔ اوکے پھر آپ کو خود لنچ بنانا ہوگا، نہیں ورنہ میں یہاں سے لنچ کے بغیر نہیں جاؤں گی۔
ابرود نے ٹوک انداز میں کہا، کیوں میں کوئی جورو کا غلام ہوں جو تمہارے لیے کھانا بناؤں؟ زرغام نے غصے میں آنکھیں دکھائی ابرود کو۔ مسٹر زرغام، آپ کو تو میں جورو کا غلام ہر حال میں بناؤں گی۔ ابرود دل ہی دل میں ارادہ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سائمہ بیگم چائے لے کر آئیں۔ ابرود زرغام کے ساتھ بیٹھ گئی اور نون سائمہ بیگم کے ساتھ زرغام ہم ایک ہی کپ میں چائے پیئیں گے۔ ابرود سرگوش میں بولی، یار کبھی تو خاموش ہو جایا کرو، بطخ کی طرح ہر ٹائم ٹر۔ اتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے تمہیں، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ ابرود جل کر بولی۔ چائے پی کر زرغام نے ابرود کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اچھا امی اب چلتے ہیں، نہیں تو آپ کو داماد آج کل لنچ نہیں بنائے گا۔ ابرود ہنس کر بولی۔ ابرود بیٹا سدھر جاؤ، اب شادی ہو گئی تمہاری۔ اور ہاں زرغام بیٹا، یہ تنگ کرے نا مجھے فوراً فون کرنا۔ سائمہ بیگم بولی، امی میں تو اتنی معصوم بچی ہوں، بھلا کس کو تنگ کر سکتی ہوں؟ ابرود معصوم بنے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ اوکے مس معصوم اب چلو۔ زرغام بیزار ہو کر بولی، اوکے امی جان، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ ابرود محبت سے اپنی امی کے گلے لگی اور پھر تینوں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ پہنچ کر نون اور ابرود باتیں کرنے لگے۔ نون، تمہارے ڈیڈ کس سے بات کر رہے ہیں؟ زرغام کو لڑکی سے بات کرتے دیکھ کر ابرود بولا، ماما مجھے تو نہیں پتا۔ اوکے وہ پوچھتے ہیں۔ ابرود اور نون کے زرغام کے پاس چلے گئے۔ ہائے میرا شہزادہ، ابرود چہک کر زرغام کو بولی۔ ماما آپ کا شہزادہ صرف میں ہوں، نون ناراض ہو کر بولا۔ ابرود نے پیار سے نون کو گلے لگایا۔ شی از مائی وائف ابرود، اور ابرود یہ مسز انابیہ ہیں، میرے بزنس پارٹنر کی وائف ہیں۔ زرغام نے تعارف کروایا۔ اوہ نائس ٹو میٹ یو مسز زرغام۔ انابیہ نے ہاتھ ملایا ابرود سے۔ بائے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا۔ زرغام انابیہ کو الوداع کہا اور تینوں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ 2 گھنٹے بعد اسلام آباد پہنچ گئے۔ ابرود بات سنو، تم کار میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ کیوں، مجھے یہاں کیوں اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابرود غصے میں بولی، یار آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں، تم نون کے ساتھ کار میں بیٹھو۔ یہ کہہ کر زرغام چلا گیا۔ بدتمیز انسان۔ چلو نون ابرود کار میں بیٹھ گئی۔ پہلے سے سمی کار میں بیٹھا تھا۔ سنو زرغام کہاں گئے ہیں؟ میم سر کو تھوڑا کام تھا، ابھی آ جائیں گے۔ 10 منٹ بعد زرغام آ گیا۔ کہاں گئے تھے آپ؟ تیسری شادی پلان کرنے۔ زرغام چل کر بولا، آپ کو بھروسہ بھی نہیں ہے، کچھ کہا تم نے؟ ہاں میں نے سچ سمجھ رہا تھا کہ آپ نمبر کے چچورے انسان ہیں۔ ابرود تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی لمبی نہیں ہے؟ زرغام غصے میں بولا۔ ابرود اب کی بار چپ رہی اور سمی کار ڈرائیو کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد گھر پہنچے۔ گھر پہنچتے ہی ابرود کر زرغام اب جلدی سے لنچ بنائے، مجھے بہت بھوک لگی۔ ابرود نے معصومیت سے کہا، سوری میں نہیں بنا رہا کچھ بھی، میڈ کو بولو جو بنانا ہے۔ یہ کہہ کر زرغام اوپر اپنے روم میں چلا گیا۔ اللہ جی، یہ کیسا شوہر دیا ہے جو میری بات ہی نہیں مانتا۔ ماما سیٹ کیوں ہو رہی ہے آپ؟ میں بنا دیتا ہوں کھانا، میرا شہزادہ۔ ابرود نون سے پیار کرنے لگی۔ اچھا نون تم جاؤ ریسٹ کرو جب تک میں میڈ کو کھانے کا بول دوں۔ اوکے ماما۔ نون اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابرود نے کچن میں دیکھا وہاں میڈ کھڑی تھی، اس کو کھانے کا بتا کر اوپر چلی گئی جہاں زرغام گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ زرغام کچھ نہیں بیٹا۔ زرغام کے ساتھ ابرود زرغام کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کل صبح میں آفس جاؤں گا، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے مجھے کال کرنا، اوکے؟ زرغام اب یہ بتاؤ کہ پیرنٹس کہاں ہیں؟ دیکھو اب میں آپ کی لائف پارٹنر ہوں، آپ کے دکھ سکھ کے ساتھ، تو آپ کو مجھ سے کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے۔ ابرود سنجیدگی سے بولی، پلیز بہت تھکی ہوں ابھی، پھر کبھی بتاؤں گا۔ زرغام نے بات ڈالی، ہاں آپ تو ہے ہی کھڑوس اور اکڑو۔ ابرود غصے سے اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ یہ لڑکی پوری پاگل ہے۔ زرغام کو غصہ آیا ابرود پر۔ ابرود بیٹھی تھی کہ منشا کی آواز آئی، زرغام کہاں ہے لڑکی؟ منشا نے ابرود سے پوچھنے لگی، آپ کو شرم نہیں آتی مس ڈائن، جو منہ اٹھا کر کسی گھر میں چلی آتی ہیں؟ ابرود غصے میں بولی، بات سنو، تم میرے اور زرغام کے بیچ میں ہی، اس سے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ منشا بولی، میری قسمت میں زرغام کا ساتھ لکھا، چاہے تم کچھ بھی بولو، پتہ ہے اگر زرغام تمہاری قسمت میں ہوتا تو میں کبھی نہیں آتی زرغام کی زندگی میں۔ مس منشا، اللہ نے آپ کو اتنا عطا کیا پر آپ کی قدر ہی نہیں کی، اس سے پلیز باجی اپنا رونا نہ پاؤ۔ ابرود جل کر بولے، ویسے باجی تم بہت مکار ہو، کیسے جلدی یہاں بھی پہنچ گئے؟ ابرود مزے سے بولی، شٹ اپ ایڈیٹ۔ منشا غصے میں بولی، زیادہ انگلش نہ جھاڑو مجھ پر، اتنا ہی انگریز بننے کا شوق ہے نا، کہیں اور چلی جاؤ۔ ابرود بولے، تم بہت ہی شاطر لڑکی ہو۔ منشا جل کر بولی، میں جو بھی ہوں تو میں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اوکے مس چڑیل؟ اب آپ اپنے جو ڈرامے کر رہی ہیں نا، کر چکی ہیں، اب آپ جا سکتی ہیں۔ ابرود نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زرغام کی غصے بھری آواز آئی۔ زرغام دیکھو یہ لڑکی مجھے میرے گھر سے نکال رہی ہے۔ منشا معصوم بن کر بولی، پہلی بات ابھی ابرود کا گھر ہے، وہ جسے بھی نکال سکتی ہو، تمہیں کس نے پرمیشن دی یہاں آنے کی؟ گیٹ لاسٹ۔ زرغام نے غصے سے کہا، زرغام میں آپ کی بیوی ہوں۔ منشا بولی، بیوی تھی اب نہیں، اس سے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ زرغام تیش میں بولا، نکلو، اب بن بلائے کسی گھر نہیں آنا چاہیے باجی، بری بات ہے۔ ابرود منشا کو ادب سکھانے لگی، تو میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ منشا ابرود کو وارن کر کے چلی گئی۔ اف کیسی ڈائن عورت ہے، بچ کے، اور زرغام میاں۔ ابرود زرغام کے سامنے کھڑی ہو کر بولی، اچھا زرغام ابرود کے قریب آئے؟ جی ہاں۔ زرغام ابرود کے اور قریب آئے اور ابرود کے ہاتھ تھامنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابرود کی دھڑکن تیز ہونے لگی، دیکھ لوں تمہارے ہاتھ چپکیلوں کی طرح یا نارمل انسان ہی ہو؟ زرغام بولا، اوف میں بھی نہ جانے کیا کیا سوچنے لگ گئی تھی، آپ نے میرے خوبصورت ہاتھ کو چپکلی سے ملایا، اللہ پوچھے گا تمہیں۔ زرغام ابرود افسوس سے بولی، اچھا جی تو کیا بولوں، آپ کے ہاتھوں کو بہت ساری تعریفیں کرے۔ ابرود نے فرمائشیں کی، سوری میں تعریف نہیں کرتا کسی کی۔ ابرود نے زرغام کا کالر پکڑا، توبہ ہے، ایک معصوم بچے کا دل بھی نہیں خوش کر سکتے۔ ابرود انتہا کی معصوم بنی،
اوکے معصومہ، زرغام نے ابرود کا ہاتھ تھاما۔ تمہارے ہاتھ بہت پیارے ہیں۔ یہ کہ زرغام نے ابرود کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ لیکن کاش زبان تمہاری چھوٹی ہوتی۔ ابرود نے ڈائریکٹ اپنے ہاتھ ہٹائے۔ میں نے صرف تعریف کرنے کو کہا تھا، فلرٹ کرنے کو نہیں۔ ابرود نے آنکھیں دکھائی۔ اوہ اچھا، اپنی وائف سے رومانس کرنا فلرٹ ہے؟ آنا منہ دکھائی دی نہیں اور بڑا ہے رومانس کرنا ہے۔ ابرود جل کر بولے، اچھا تو تمہیں منہ دکھائی چاہیے؟ پر منہ دکھائی ہوتی کیا ہے؟ زرغام کو ابرود کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اف، دو نمبر انسان۔ ابرود منہ بنا کر نون کے پاس چلی گئی۔ میرا شہزادہ کیا کر رہے ہیں؟ ابرود چہک کر بولی، ماما بہت دن سے اسکول نہیں گیا، کل جاؤں گا تو کام لکھ رہا ہوں۔ اوہ میرا پیارا بچہ۔ ابرود نے پیار سے نون کے گال پر کس کیا۔ ماما میں نے سنا ہے کپل ڈنر پر جاتے ہیں، لانگ ڈرائیو پر جاتے ہیں، آپ کیوں نہیں گئی آج ڈیڈ کے ساتھ کہیں؟ نون، تم یہ باتیں کہاں سے سیکھتے ہو؟ ابرود کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا۔ کیوں اتنا ہنسا جا رہا ہے؟ زرغام نون کے روم میں آیا۔ ابو کو ہنستے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگی، یہ ماں بیٹے کی سیکرٹ باتیں آپ کو نہیں بتائیں گے؟ اوہ اچھا، زرغام نے ناراض ہونے کی ایکٹنگ کی۔ ڈیڈ آپ ناراض کیوں رہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں نے مووی میں دیکھا ہے کہ کپلز، اف نون تم کام کرو، ایسی باتیں بچے نہیں بولتے۔ ابو زرغام کا ہاتھ پکڑ کر روم سے باہر لے آئی۔ نون کو بات تو پوری کرنے دیتی۔ زرغام غصے میں بولا، پہلے میرے لیے کافی بناؤ اپنے ہاتھوں سے، پھر بتاؤں گی۔ ابرود مجھ سے بولی، میں کافی نہیں بنا رہا۔ زرغام نے فوراً انکار کیا، صرف آج بنا دیا۔ ابرود محبت سے بولی، اوکے بنا رہا ہوں۔ زرغام برا منہ بنا کر کچن میں چلا گیا۔ ابرود نون کے کمرے میں آئی۔ نون میرا بچہ، تم کام کر کے سو جانا، زیادہ دیر تک نہیں جاگنا۔ اوکے ماما۔ ابرود کچن میں چلی گئی۔ واو، آپ تو بڑے سگڑ بندے ہیں۔ زرغام کو سلیقے سے کافی بناتے دیکھ کر ابرود بولی، تم جاؤ روم میں کافی بنا کر لاتا ہوں۔ زرغام مصروف انداز میں بولا۔ ابرود اوپر اپنے اور زرغام کے روم میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد زرغام بھی روم کافی لے کر یہ لو۔ زرغام ابرود کو کپ تھما کر خود بیڈ کے دوسرے سائڈ پر بیٹھ گیا۔ ابرود کافی کا گھونٹ پی کر بولی، واو کافی بہت مزے کی بنی ہے، پہلے ہی بناتے تھے؟ ابرود کے اندر چبھن نہیں ہوئی، نہیں فرسٹ ٹائم بنائی ہے۔ واو۔ ابرود خوشی سے زرغام کے کندھے پر سر رکھا۔ اچھا تو تمہیں کیا کیا پسند ہے؟ اپنی پسندیدہ چیزیں بتاؤ مجھے۔ ابرود چہک کر بولی، تمہاری لمبی زبان کے علاوہ سب کچھ پسند ہے۔ ابرود غصے میں زرغام سے دوری، بہت برے آپ۔ ابرود نے منہ بنایا، یار ایک تو تم لڑکی اتنی جلدی منہ ٹیڑھا کرتی ہو، استغفار۔ زرغام ابرود بیڈ سے اٹھنے والی تھی کہ زرغام نے اس کا ہاتھ پکڑا، بیٹھو آرام سے، نہیں تنگ کرا تمہیں، اب خوش؟ ویسے زرغام آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ ابرود بولی، محبت کو تو پتہ نہیں، لیکن تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو اور مجھے بہت عزیز ہو۔ ریئلی؟ ابرود بہت خوش ہوئی۔ پتہ ہے زرغام لڑکیوں کو محبت سے زیادہ عزت چاہیے ہوتی ہے۔ سیریسلی آج تو میں بہت خوش ہوں۔ ابرود نے زرغام کے سینے پر سر رکھا۔ زرغام ابرود کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تو ابرود زرغام کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد زرغام بھی سو گیا۔ صبح ابرود اٹھ کے نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد ابرود گھر میں ٹہلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں آئی تو زرغام کے موبائل پر نظر پڑی۔ اوہ موبائل ذرا چیک کروں۔ ابرود زرغام کا موبائل چیک کرنے لگی۔ جیسے ہی میسج فولڈر پہ گئی، ابرود کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ وہاں منشا رات کو بہت میسج کیے تھے کہ زرغام تمہاری چوائس کتنی بیڈ ہے، ایک مڈل کلاس لڑکی ہی ملی تھی تمہیں۔ زرغام یہ لڑکی دھوکے بازی دیکھنے ایک دن تم خود ہی میرے پاس آؤ گے۔ اور میسج تھے لیکن ابرود سے پڑھا نہیں گیا اور ڈائریکٹ کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد نون کو اٹھا کر تیار کرنے لگی۔ نون تم رکو، میں تمہارے ڈیڈ کو اٹھاؤں، ان کو بھی تو آفس جانا ہوگا۔ ابرود اپنے کمرے میں آئی لیکن زرغام پہلے سے اٹھا ہوا تھا۔ زرغام ابو زرغام کے قریب آئی، آپ کو منشا نے میسج کیا، تمہیں کسے بتایا؟ آپ مجھے بتاؤ آپ کو میسج کیا ہے یا نہیں؟ ابرود ایک دم غصے سے بولی۔ زرغام محبت سے ابرود کا ہاتھ پکڑا تھا، ہاں کیا تھا میسج منشا نے، پر مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ کیا میسج کرتی ہے کیا نہیں، میں جیسا بھی ہوں تمہارے اور میرے رشتے کو لے کر مخلص ہوں۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، ویسے تم زبان دراز ہونے کے ساتھ ساتھ جاسوس بھی ہو، مجھے بھی پتہ چلا۔ نہیں مسٹر، ویسے ہی سوچا آپ کو موبائل چیک کروں کتنی لڑکیوں کے ساتھ سیٹنگ چل رہی ہے آپ کی، میں کوئی ٹھرکی نہیں ہوں کہ سیٹنگ کرتا پھروں۔ زرغام ابرود کو آنکھیں دکھا کر بولا۔ اوہ اچھا میرے شونا، ابرود لاڈ سے بولی۔ اچھا آؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ ابرود زرغام کی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بولی۔ بٹن بند کرنے کے بعد دونوں ایک ساتھ نیچے آئے۔ وہ ہمارا بیٹا تو پہلے سے ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہے۔ ابرود محبت سے بولی، جی ماما میں تو ڈیڈ اور آپ کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ ہائے میرا پیارا بچہ۔ ابرود اور زرغام بھی نون کے ساتھ والے چیئر پر بیٹھ گئے۔ زرغام نون کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کھلا رہا تھا کہ ابرود بولی، میں نے کون سا گناہ کیا جو آپ مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں کھلا رہے؟ ابرود معصوم سا چہرہ بنا کر بولی، ہاں ڈیڈ ماما کو بھی کرائے نا اپنے ہینڈ سے بریک فاسٹ۔ اوکے میں زرغام پہلے نون کو نوالا بنا کر دیتا، پھر ابرود کو 2-3 نوالے کھا کر ابرود بولی، ہاؤ رومانٹک مائی ہسبینڈ۔ خیر میں نون کو کھلاتی ہوں، آپ کو اپنا ناشتہ کریں۔ بالآخر ابرود کو زرغام پر ترس آ ہی گیا۔ زرغام ناشتہ کرنے لگا۔ ابرود یہ میرے کریڈٹ کارڈ رکھو، گھر میں بور ہوئی تو شاپنگ پر چل جانا ہے ڈرائیور کے ساتھ، اٹھو نون دیر ہو رہی ہے۔ کہ گھر زرغام جانے والا تھا کہ ابرود بولی، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ کیا مطلب کیسے جاؤں؟ زرغام نے ایک آئی برو اوپر کیا، اوف کیسے سمجھاؤں؟ ابرود غصے میں جانے والی تھی کہ زرغام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر، نون اپنی آنکھیں بند کرو۔ اوکے ڈیڈ۔ نون نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ زرغام نے ابرود کو خود کے قریب کیا، اس کے ماتھے پر کس کیا۔ اب جاؤں؟ زرغام دھیرے سے بولا۔ ابرود بلش کر گئی۔ دونوں کو اللہ حافظ کہہ کر ابرود لان میں بیٹھ گئی۔
بوا یہاں کاکروچ اور چپکلیاں ہیں؟ نہیں بیگم صاحبہ، اوف پلیز کہیں سے لائیں نہ، مجھے چاہیے، ابرود بولی۔ صبر بیگم صاحب، میں اپنے بیٹے کو بولتی ہوں، بوا اپنے بیٹے کے پاس گئی، کاکروچ چپکلیاں لانے کو کہا۔ بیگم صاحب میرا بیٹا گیا، اب لاتا ہی ہوگا، میرا بیٹا تو دن رات گندے کیڑے مکوڑوں کو پکڑتا ہے۔ واہ کہ بیٹا تو پھر بہت بہادر ہے، ابرود بولی۔ بوا کیا آپ کو پتہ ہے منشا آپ کہاں رہتی ہے؟ جی بیگم صاحبہ، منشا بیگم تو اپنے فارم میں رہتی ہے۔ وہ جی کیا بولتے ہیں انگریزی میں؟ بوا سوچنے لگی۔ فارم ہاؤس، ہاں جی وہی فارم ہاؤس میں اکیلی رہتی ہے، وہاں نا میری سہیلی کام کرتی ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے۔ بوا رضائی سے بولی۔ اوکے پلیز آپ مجھے ایڈریس بتا دیں، مجھے کام ہے منشا سے۔ بوا ایڈریس بتانے لگی، تھوڑی دیر میں بوا کا بیٹا بھی آ گیا، کاکروچ اور چپکلیوں کو ایک ڈبے میں بند کر کے۔ اس میں بہت چھوٹے سوراخ تھے۔ واہ تھینک یو بچہ، ابرو چہہ کر بولی۔ بوا کے بیٹے نے ابرو کو ڈبہ تھما دیا۔ اب مزہ آئے گا۔ ابرو ڈبہ اٹھا کر باہر اور ڈرائیور کو منشا کے فارم ہاؤس جانے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد ابرو منشا کے فارم ہاؤس پہنچے تو ڈبہ اٹھایا۔ ہائے منشا جی، فارم ہاؤس میں داخل ہوا ابرو بولے۔ تو کیسے آنا ہوا تمہارا؟ منشا کو ابرو خان ناگوار گزرا۔ یار منشا گھر ہے، مہمان کو بٹھانے کا نہیں کہو گی؟ ہو ہاں یاد آئے، تمہیں تو مینرز ہی نہیں ہے پتہ، سکھاؤں اداب تمہیں، ابرو سٹائل سے بولی۔ تم میرے گھر میں کھڑی ہو، ایک سیکنڈ میں تمہیں بے عزت کر کے نکال سکتی ہوں، سمجھی؟ منشا زہریلی لہجے میں بولی۔ تم کیا مجھے نکالو گی؟ میں تمہیں نکلتا دیکھنا چاہتی ہوں اپنی زندگی سے۔ منشا میں تمہیں لاسٹ ٹائم وارن کرنے آئی ہوں، میرے شوہر سے میرے بیٹے سے دور رہنا، ورنہ کیا؟ منشا غصے میں بولی۔ ورنہ یہ ابرو سامنے پڑا، منشا کا موبائل اٹھا دیوار پر کھینچ کر مارا، موبائل کرچی کرچی ہو گیا۔ اندر میرے شوہر کو میسج کرتے وقت 100 دفعہ سوچنا، یو ایڈیٹ۔ منشا جیسے ہی ابرود پر ہاتھ اٹھانے والی تھی، ابرود نے ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ پر قابو رکھو۔ ابرود نے منشا کو دکھا دیا، سنو تم موبائل بھلے ہی تھوڑا دو، پر زرغام صرف میرا ہے، تم کبھی زرغام کو حاصل نہیں کر سکتی۔ منشا مکاری سے ہنسی۔ تم ہوتی کون ہو یہ سب بولنے والی؟ میرے اللہ نے میری قسمت میں زرغام کا ساتھ لکھا، تم جیسی عورتیں 100 بھی آ جائیں اور اللہ نے میرے ساتھ زرغام کے ساتھ لکھا تو کوئی بھی ہمیں الگ نہیں کر سکتا، سمجھی تم؟ ابرود اونچی آواز میں بولی۔ خوش فہمی۔ منشا ابرو کی بات پر ہنسنے لگی۔ ابرو کو منشا کی ہنسی زہر لگی اور ڈائریکٹ ڈبہ کھول کر منشا پر پھینکا۔ منشا کی چیخ بلند ہوئی۔ پلیز ہٹاؤ ہٹاؤ اس کو ہٹاؤ، کاکروچ منشا کے ہاتھ پر چپک گئے تھے۔ پلیز ہٹاؤ پلیز، میں نہیں آؤں گی تم لوگوں کی بلی۔ منشا کاکروچ کو ہٹانے لگی۔ گڈ آنٹی جی، آپ کے دماغ میں بات فٹ ہو گئی ہے نا؟ پلیز ہیلپ۔ ابرو گارڈ کے پاس گئی۔ جاؤ تمہاری میڈم کو بیچارے کو کاکروچ نے ڈرا دیا، ان کی ہیلپ کرو، بیچارے کاکروچ بھی پریشان ہو گئے ہوں گے، کس میسی سے پالا پڑا ہے۔ گارڈ بھاگ کر فارم ہاؤس چلا گیا۔ ابرو کار بیٹھی اور زرغام کو میسج کرنے لگی، مسٹر آج میری منہ کو دکھائی دینی ہوگی ورنہ۔ میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا۔ گھر پہنچتے تو ڈائریکٹ اپنے روم میں آئی اور کمرے کا ڈیکوریشن چینج کرنے لگی۔ پہلے وائٹ پردے ہٹا کر ریڈ پردے لگائے، پھر بیڈ شیٹ چینج کرنے لگی، پھول منگوا کر اسٹائل سے سجانے لگی کمرے کو، لاسٹ میں موم بتیاں پوتے کمرے میں لگایا۔ ابرود نے ایک نظر کمرے کو دیکھا، وائٹ بیڈ شیٹ پر ریڈ پھول بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ابرود الماری سے ریڈ سوٹ اٹھایا، ریڈ سوٹ پہن کر ابرود میک اپ کرنے لگی۔ تیار ہو کر ابرود نے اپنا جائزہ لیا، آہا ابھی صحیح ہے۔ ابرود جیولری پہن کر نیچے چلی گئی۔ واہ ماما آپ تو بہت بیوٹیفل لگ رہی ہے آج، نون چہک کر بولا۔ اچھا یس ماما، اور پھر دونوں باتیں کرنے لگے۔ نون آؤ تو میں ہوم ورک کروا دیتی ہوں۔ ابرود نون کو ہوم ورک کروانے لگی۔ ہوم ورک کروا کر ابرود ادھر ادھر ٹہلنے لگی کہ زرغام کی آواز آئی۔ نون اور ابرود کہاں ہو؟ ہم یہاں ہیں۔ ابرود چہرے پر گھونٹ سجائے بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ ایکچولی ڈیڈ سرپرائز ہے نا یہ، نون چہک کر بولی۔ یہ کون سا سرپرائز ہے؟ زرغام کو عجیب لگا۔ اف زرغام منہ دکھائی لاؤ پہلے، پھر آپ کو چہرہ دکھاؤں گی۔ ابرو چہک کر بولے۔ او زور یار، میں بھول گیا تھا، پھر کبھی اب ایک کپ کافی پلا دو۔ بھول گئے آپ؟ اوکے جاؤ، میں نہیں بنا رہی کافی، اتنی محنت سے تیار ہوئی زرغام آپ کے، لیکن میں ہی پاگل ہوں۔ ابرو غصے میں بولی۔ مذاق کروں یار، یہ لو تمہاری منہ دکھائی۔ زرغام نے سخت ڈبہ ابرود کو تھمایا۔ واو بیوٹیفل۔ ابرود نازک سے چین کو دیکھ کر بے ساختہ بولی۔ اچھا ابھی تو چہرہ دکھا دو۔ ابرود نے گھونگھٹ اوپر کیا تو زرغام کی نظر ابرود کے چہرے پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ بائے ماما اور ڈیڈ، میں سونے جا رہا ہوں۔ نون سونے چلا گیا۔ ابرود اور زرغام اپنے بیڈ روم میں آ گئے۔ واو کمرہ تم نے ڈیکوریٹ کیا ہے نا؟ ابرود آئینے کے سامنے کھڑی چین پہن رہی تھی کہ زرغام بولا میں پہناؤں؟ شور۔ زرغام نے ابرود کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج۔ زرغام اس کے چہرے پر نظر ٹکائے بولا۔ ابرود نے اپنی نظر جھکا لی۔ زرغام ہاں بولو۔ زرغام پتہ نہیں کیوں آج میں بہت خوش ہوں، ایسا لگتا ہے مجھے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہے، آپ کو دیکھتی ہوں تو میرے چہرے پر خوشی کی لہر سی آ جاتی ہے۔ ابرود زرغام کے سینے پر سر رکھ کر بولی۔ پتہ ہے میں سمجھتی تھی محبت نامی چیز ہی کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن آپ کو جب جب دیکھتی ہوں مجھے محبت کرنے کا دل کرتا ہے۔ تو میڈم آپ میری وائف ہے، بالکل کریں مجھ سے محبت۔ زرغام کو ابرود کی باتیں دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ صرف میں ہی بولوں، آپ میری بہت ساری تعریفیں کریں۔ ابرود چہک کر بولے۔ اچھا ادھر آؤ اور بھی قریب آؤ، آپ کو میری تعریف کرنے کا کہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں قریب آؤ۔ ابرود غصے میں بولی۔ میری زندگی بن گئی ہو، میری ہر خوشی تم سے جڑی ہے، میری زندگی۔ زرغام نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
ابرود کی آنکھ کھلی تو زرغام کے سینے سے اپنا سر اٹھایا۔ ابرود کل رات زرغام کو اپنے آپ سونپ کر خود کو بہت پرسکون محسوس کری تھی۔ ابرود کے دل میں زرغام کی محبت کا خوبصورت جذبہ پیدا ہونے لگا۔ ابرود اٹھنے لگی تو زرغام نے اس کے باہوں پر گرفت مضبوط کر دی۔ ابرود کا سر زرغام کے سینے پر لگا۔ زرغام چھوڑے مجھے۔ ابرود شرم کے مارے زرغام سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ یار ابھی 6 بھی نہیں بجے، آرام سے لیٹی رہو، زرغام خمار لیچے بولا۔ اوف آپ بھی اٹھو نا، دیر ہو جائے گا، آپ کو آفس بھی جانا ہوگا، نون کو اسکول۔ اچھا تو تم مجھے گھر سے بھگانا چاہتی ہو؟ زرغام نے ابرود کا سر آرام سے ہٹا کر تکیے پر رکھا۔ ابرود کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ زرغام ابرود پر جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ تم کچھ زیادہ ہی بولتی ہو ابرود۔ ہاں تو میری زبان میری مرضی۔ اچھا چلو جاؤ، زرغام بولا۔ ابرود بیڈ سے اٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ابرود اپنے بال بنا رہی تھی تو زرغام اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ ابرود لاڈ سے بولی۔ دیکھ رہا ہوں کہ زرغام نے دراز سے ایک سوکھ ڈبہ نکالا اور ابرود کے پاس آیا۔ کیا دیکھ رہی تھی اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ زرغام نے ابرود کا ہاتھ تھاما اور ڈبہ کھولنے لگا۔ میں تمہارے لیے لایا تھا، سوچا رات کو تمہیں دوں، بھول گیا تھا۔ زرغام نے خوبصورت سی رنگ ابرود کی انگلی میں پہنائی۔ واو بیوٹیفل، ابرود چہک کر بولی۔ میرا ہاتھ اسی طرح تھاما کرو، ابرود محبت بھرے لہجے میں بولی۔ اچھا لیکن کیوں؟ زرغام کنفیوز ہو کر بولا۔ یہ اس لیے کہ کچھ اس لیے بھی یہ چاہتی ہوں کہ تم میرا ہاتھ تھامے رکھو، کیونکہ مجھے یقین ہے میرا ہاتھ تمہارے ہاتھوں کی گرفت میں ہوں گے تو ان میں موجود لکیروں پر برا سایہ نہیں پڑے گا۔ ابرود دل سے بولی۔ اوہ اچھا۔ زرغام کو ابرود کی بات دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں اور آپ جلدی ریڈی ہو جائے، میں نون کو اٹھاتی ہوں، یہ کہہ کر ابرود چلی گئی۔ زرغام فریش ہونے چلا کہ ابرود نون کے کمرے میں آئی۔ نون میرا بچہ اٹھ جاؤ، ماما سونے دینا۔ میرے بیبی اسکول جانا ہے تمہیں، اٹھ جاؤ۔ آج نہیں جا رہا ماما۔ اوف اٹھ جاؤ نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گی تم سے۔ نون ڈائریکٹ اٹھا۔ ماما آپ ناراض نہیں ہو، میں جاؤں گا اسکول۔ نون ابرود کے گلے لگ گیا۔ پھر ابرود نون کو تیار کرنے لگی۔ نون کو تیار کر کے ابرود ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ زرغام بھی نیچے اور ساتھ مل کر ناشتہ کرنے لگے۔ زرغام آج آپ آفس جا رہے ہیں؟ ہاں میٹنگ ہے، جانا تو ہوگا، آپ آج نہ جائیں، ابرود لاڈ سے بولی۔ میں بھی نہیں جا رہا پھر، نون معصومی سے بولا۔ بیبی تم اتنے دن ہو گئے اسکول نہیں گئے، ابھی بھی نہیں جاؤ گے؟ میں تو چاہتی ہوں میرا بیٹا آرمی مین بنے۔ تو نون تمہیں اسکول جانا ہوگا، بہت محنت۔ ابرود زرغام کو غصے میں ابرود کو دیکھا۔ کیا ہوا زرغام غصہ کیوں کر؟ آئندہ میں تمہارے منہ سے نہ سنوں نون آرمی مین بنے۔ چلو نون۔ زرغام جیسے ہی جانے ہوتا ابرود نے زرغام کو ہاتھ پکڑا۔ اوف مسٹر اکرو اتنی جلدی غصہ ہو جاتے ہیں، پلیز زرغام آج نہ جائے، نون کو ڈراپ کر کے آ جائیں۔ ابرود محبت سے بولے۔ پلیز وہاں جائیں۔ اوکے۔ زرغام نے حامی بھر لی اور نون کو اسکول ڈراپ کرنے چلے گیا۔ زرغام آرمی کا سن کر اتنا غصہ کیوں ہو گیا؟ اوف یہ بندہ مجھے پاگل کر دے گا۔ ابرود ٹی وی لاؤنج میں آ گئی، مووی دیکھنے لگی۔ ابرود بور ہونے لگی، ٹی وی دیکھتے دیکھتے اور لان میں ٹہلنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ پیچھے دیکھا تو زرغام کھڑا تھا۔ ہائے آج آپ میرے لیے نہیں گئے، سو سویٹ آف یو اکرو۔ آپ نے مجھے پیارے پیارے نام نہیں بولیں گے، تب تک میں آپ کو اکرو، خڑوس، لفنگا اور بھی نام وہ بولوں گی۔ ابرود منہ بنا کر بولی۔ یار تھوڑی سی شرم کر لو، شوہر ہوں تمہارا۔ ہاں تو شوہر کتنے اچھے ہوتے ہیں، بیویوں کو ڈارلنگ، میری جان، میری زندگی، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، اور ایک آپ ہے کہ اچھا اوکے۔ اچھا اوکے زماز زڑ گئے ہیں، یہ کیا بولا آپ نے؟ پتہ نہیں کیوں اتنی ساری زبانیں جات کیوں ہیں بھلا؟ ابرود غصے سے بولی۔ زرغام نے ابرود کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ میں نے پشتو میں کہا ہے زماز زڑ گئے مطلب میری جان۔ ارے واہ آپ کو پشتو آتی ہے، اچھا بات سنو زرغام میاں۔ بولو۔ زرغام میاں کی بیوی، میں آپ سے کچھ پوچھوں گی، آپ بتائیں گے؟ ہاں بتاؤں گا، پوچھو۔ نہیں پہلے پرومس کرو۔ اوکے پرومس، جو پوچھوں گی بتاؤں گا۔ پرنسپل بات سننے منشا نون کے اسکول کے آفس میں بیٹھی، پرنسپل سے مخاطب ہوئی۔ جی بولے مجھے اپنے بیٹے نون سے ملنا ہے۔ سوری لیکن ابھی نون کی کلاس چل رہی ہے، آپ جسٹ 5 منٹ کے لیے بلائیں، مجھے ضروری بات کرنی اپنے بیٹے سے۔ اگر آپ انکار کریں گے تو میں زرغام کو کال کر کے بتاؤں گی کہ ہم نون سے نہیں ملنے دے رہے۔ سوری آپ پلیز مسٹر زرغام کو کال نہ کریں، میں ابھی بلاتا ہوں نون کو۔ پرنسپل نے کال کر کے نون کو اپنے آفس میں بلایا۔ تھوڑی دیر میں نون آ گیا۔ میں کم ان سر؟ یس نون تمہاری ماما آئی ہے تم سے بات کرنے۔ نون نے منشا کو دیکھا۔ میری ماما نہیں سر، مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ منشا نون کو آفس سے باہر لے گیا۔ آپ میری ماما نہیں، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ پھر مجھے ماریں گی؟ نون سہم کر بول۔ نہیں میرے بچہ، تم تو میری جان۔ نون میں کیوں ماروں گی؟ منشا نون کو خود کے قریب کرنے لگی۔ نہیں آپ مارتی ہیں، آپ میری ماما نہیں ہیں۔ نون منشا سے دور ہونے لگا۔ نون میں تم سے ضروری بات کرنے آ گئی ہوں، میری بات سنو۔ نہیں میں جا رہا ہوں کلاس۔ نون جیسے ہی جانے والا تھا منشا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نون میری بات سنو پھر جاؤ۔ نون تمہیں پتہ ہے زرغام تمہارا ڈیڈ نہیں، تمہارے ڈیڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، دیکھو یہ لوگ تمہیں یوز کر رہے ہیں بیٹا۔ منشا مکاری سے بولے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نون میں جھوٹ نہیں بول رہی، دیکھو زرغام تمہارا ڈیڈ نہیں، تمہارے ڈیڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور یہ زرغام ایک دن تم اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ منشا زہریلی لہجے میں بولی۔ ڈیڈ مجھے بہت پیار کرتا ہے، آپ جھوٹ بول رہی ہے۔
نون تم بچے کو ابھی نہیں سمجھو گے، ایک دن دیکھنا تمہیں اندازہ ہوگا زرغام بہت بڑا، تمہارا ریئل ڈیڈ بھی نہیں ہے، میرے ڈیڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ نون بھاگ کے اپنے کلاس چلے جائے گا۔ اب مزہ آئے گا زرغام، تم نے مجھے طلاق دی اور اس میڈل کلاس لڑکی کے لیے، اب دیکھنا نون کو کیسے تمہارے خلاف کرتی ہوں۔ منشا مکاری سے ہنسنے لگی۔ آپ کے بھائی اور بھابھی کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ ابرود پلیز کچھ اور پوچھو، زرغام دکھ سے بولا۔ پلیز زرغام بتائیں نا، آئی پرومس۔ ہماری فیملی ایک کمپلیٹ فیملی تھی، ہر طرف خوشیاں تھی اور پیاری پیار، میرے پیرنٹس، میرے بھائی، میرے بھابھی اور میں۔ زرغام نے دکھ سے اپنی آنکھیں بند کی۔ میرا بھائی آرمی میں تھا، بھائی کی شادی میرے تایا کے ساتھ کزن سے ہوئی تھی، بہت اچھی تھی بھابھی۔ پھر مجھے آفر آئی انگلینڈ سے جاب کے لیے، ہم بہت خوش تھے اپنی زندگی۔ پھر میں 21 سال کی عمر میں انگلینڈ گیا جاب کے لیے۔ زرغام کی آنکھوں میں آنسو ہے لیکن جلد ہی صاف کر لیے۔ اچھا آپ انگلینڈ گئے تھے؟ میں انگلینڈ سے کال کرتا تو میری موم بہت دکھی ہوتی تھی کہ پاکستان آ جاؤ، لیکن کام کی وجہ سے میں نہیں آیا پاکستان۔ پھر ایک دن موم نے کال کی، بھابھی ایکسیپٹ کر رہی ہیں، ہمارے گھر میں کوئی بیبی نہیں تھا، یہ خبر ایکسپیکٹ کر رہی ہیں ہمارے گھر میں کوئی بیبی نہیں تھا، یہ خبر ہمارے لیے ایسے تھی کہ دنیا میں ہم سب کو جنت مل گئی ہو۔ پھر کچھ مہینے بعد میں پاکستان آیا، سب بہت خوش ہے کیونکہ جلد ہی نیو بیبی آنے والا تھا اور ہماری فیملی اور بھی خوبصورت ہو جانی تھی۔ پھر نون پیدا ہوا، میں نے اس کا نام رکھا اور وہ آخری دن ہم نے خوشی سے گزارا۔ میں مری جانے کی پیکنگ کرنے لگا، پیکنگ کرنے کے بعد میں دوست کے گھر چلا گیا 9 سال پہلے۔ ہاں ہمارا بیبی پیارا ہے نا؟ ہاں میری جان یاد کری ہے نون کو۔ ہاں نا، اب دل نہیں لگ رہا نون کے بغیر، ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے آتی ہوں گے امی اور ابو۔ دروازے پر دستک ہوئی، دیکھو آ گئے، صبر کھول رہا ہوں گیٹ۔ نورہان نے جیسے ہی گیٹ کھولا 5 نقاب پوش آدمی اسلحے کے ساتھ اندر آئے اور زور کے گیٹ بند کرنے لگے۔ کون ہو تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں؟ نکلو یہاں سے، نورہان غصے میں بولا۔ دیکھ آرمی کا آدمی ہے تو بہت ہوا میں اڑا ہے نا، اب دیکھ تمہارے ساتھ کیا کرتا، بہت شوق ہے نا تمہیں ہمارے خلاف کیس لڑنے کا، نکلو میرے گھر سے۔ نورہان غصے میں تھاڑا، تمہاری وجہ سے ہمارا باس جیل میں، تو نے اندر کروایا نا اور پھانسی کا حکم سنا دیا تم ہمارے باس کو، تو دیکھ اب کیا کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیں گے تمہیں۔ نقاب پوش زہریلے لہجے میں بولا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ ایسے کیسے آ گئے گھر؟ فوزی تم کمرے میں جاؤ۔ فوزی، نورہان نے اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ اور ہاں تم ملک غداروں کو سرعام پھانسی دینی چاہیے، مجھے کوئی افسوس نہیں تمہارے باس کے پھانسی کا، تم جیسے ملک غدار کچروں کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ نورہان آگے بھی کچھ بولنے آیا تھا کہ نقاب پوش نے نورہان کو مارنا شروع کر دیا۔ نورہان اپنی دفاع کرتا رہا تھا لیکن 5 لوگ اس کو بری طرح گھیرے ہوئے تھے اور نورہان پر مکوں اور لاتوں کی بارش کرنے لگے۔ پلیز چھوڑے میرے شوہر کو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ٹھا ایک نقاب پوش نے فوزی کو تھپڑ مارا۔ میری بیوی کو تھپڑ مارا تم نے؟ نورہان نے نقاب پوش کو دکھا دیا۔ فوزی کے پیچھے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب کوئی ہاتھ لگائے میری بیوی کو، وہ ہاتھ توڑ دوں گا میں۔ نورہان اپنی تکلیف بھلائے فوزی کی کمر میں پیچھے نہیں لگا، یہ اپنی بیوی پر بہت زیادہ تڑپا ہے، جاؤ اس کی بیوی کو ہمارے پاس لاؤ۔ نورہان نے اس نقاب پوش کے منہ پر مکے مارنے لگا۔ میری بیوی کے بارے میں بھولو گے؟ نورہان جنونی انداز میں نقاب پوش کو مارنے لگا۔ ہاں ایک نقاب پوش نے فوزی کو پکڑ کر زمین پر پھینکا۔ میری بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ 3 نقاب پوش نے نورہان کو پکڑا اور اس کے ٹانگ پر گولی چلا دی۔ پلیز میرے شوہر کو چھوڑ دے پلیز، فوزی رو رو کر فریاد کرنے لگی۔ نورہان درد سے تڑپ رہا تھا۔ چل اب اس کے مزے لیں۔ ایک نقاب پوش زمین پر بیٹھی فوزی کے قریب گیا اور اس کا دوپٹہ کھینچ رہا۔ میری بیوی سے دور ہو جاؤ نہیں تو زندہ جلا دوں گا۔ نورہان اپنی تکلیف بھلائے زمین پر رینے کے انداز میں فوزی کی طرف بڑھنے لگا۔ دوسری گولی اس کے ہاتھ پر ماری۔ نقاب پوش فوزی کے اوپر جھکے۔ نہیں کرو پلیز، ایسے اتنا غلط نہیں کرو کہ زمین پھٹ جائے، فوزی کا بیبی ہوا ہے، پلیز آج چھوڑ دے میری بیوی کو، اب مزہ آئے گا، دیکھ اپنی بیوی کو غور سے دیکھو۔ چھوڑو فوزی کو۔ نورہان اٹھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن بار بار ناکام ہوتا جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، خدا کا خوف کرو، چھوڑو۔ فوزی اپنی عزت کی بھیک مانگنے لگی لیکن نقاب پوش کو رحم نہ آیا اور فوزی کی عزت پامال کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد فضا میں گولیوں کی آواز گونج اٹھی۔ نقاب پوش نے گولی نورہان کے سینے میں مار دی۔ نورہان تو اسی ہی ٹائم مر گیا لیکن جب اس کی بیوی کی عزت پامال ہو رہی تھی لیکن پھر بھی ان درندوں کو رحم نہ آیا اور گولی چلا دی۔ فوزی کی عزت پامال کر کے نقاب پوش اٹھا۔ فوزی نے پاس پڑی گن اٹھا کر خود پر فائر کر دیا۔ مجھے معاف کر دو ہاں، میں تمہاری عزت کا مان نہ رکھ پائی ہوں۔ فوزی کی آنکھیں بند ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ زرغام بیگ لینے گھر گیا تھا تو دیکھا گھر کے پاس پولیس کھڑی تھی۔ پولیس یہاں کیا کر رہی ہے؟ زرغام جیسے ہی گھر گیا، گھر میں ہر طرف خون ہی خون تھا۔ زرغام کی نظر نورہان پر پڑی جو خون سے لت پر زمین پر لیٹا تھا۔ زرغام نے فوزی کو دیکھا جس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے تھے۔ زرغام ڈائریکٹ کمرے میں گیا اور ایک چادر اٹھا کر فوزی کے اوپر ڈالا۔ زرغام کو لگا جیسے اس کا دل مردہ ہو گیا۔ زرغام کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے تھے، زرغام کو دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ زرغام وہیں پر بالکل سٹاپ کھڑا تھا کہ مسز رقیہ کی رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میرا بیٹا، میری بہو، یہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی؟ مسز رقیہ کو دیکھتے دیکھ کر ہر آنکھ سے اشک بار اٹھ رہے۔ اچانک مسز رقیہ زمین پر گری اور زرغام ڈائریکٹ اپنی ماں کے قریب آیا۔ موم آنکھیں کھولے پلیز۔ موم کیا کر رہی ہیں آپ؟ دیکھو بھائی چلے گئے، ہمیں چھوڑ کر، آپ پلیز اٹھیں موم، آپ ہمارا حوصلہ ہے موم، زرغام ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ زرغام اٹھو ڈیڈ،
زرغام اپنے ڈیڈ کے گھر لگے، دیکھے وہ ڈیڈ مام آنکھیں نہیں کھول رہی، پلیز مام کو اٹھا دیں، بیٹا حوصلہ رکھو، تمہیں اپنے باپ کو سنبھالنا ہے۔ پڑوسی زرغام کو دلاسا دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آئے، شی از نو مور، ان کو بہت بڑا صدمہ پہنچا، اس لیے ان کے دل کے والز بند ہو گئے جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ مسز روکے بھی اسی دنیا سے چلی گئی، دونوں باپ بیٹے کو تنہا چھوڑ کر۔ ڈیڈی کیا ہو رہا ہے آج، ہم کیوں اتنے تنہا رہ گئے؟ زرغام ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگا۔ ڈیڈ مام تو کہتی تھی کہ زرغام تم میرا بہادر بیٹا ہو، پلیز ڈیڈ مام کو کہے میں بہادر نہیں ہوں، میں بالکل بکھر گیا ہوں۔ زرغام کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار نکلنے لگے۔ زرغام تم ہمت کرو بیٹا، مسز سلطان اندر بہت دکھی تھے لیکن ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ زرغام اب نون ہماری ذمہ داری ہے، زرغام تم مجھ سے وعدہ کرو نون کو زندگی میں آج نہیں آنے دو گے۔ ڈیڈ آپ کیسی باتیں کریں، دنیا میں آپ کے اور نون کے علاوہ میرا اب کیا رہ گیا ہے؟ زرغام کی باتیں مسٹر سلطان کا دل چیر رہی تھی لیکن انہوں نے خود کو کمزور نہیں ہونے دیا، اپنے آنسو کا گلا گھونٹ کر زرغام کو دلاسے دینے لگا۔ زرغام بیٹا ادھر آؤ، باہر بیٹھو۔ زرغام مسٹر سلطان باہر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر بعد غسل دیا گیا۔ میں تو کاش میں گھر میں ہوتا، اپنے بھائی کی ہیلپ کرتا، میں کتنا بد نصیب ہوں، اپنے بھائی کو نہیں بچا سکتا، اپنی فیملی کو نہیں بچا سکتا۔ یا اللہ یہ کیا ہے، کیسا امتحان ہے؟ میں ٹوٹ گیا ہوں اللہ، مجھے لگ رہا ہے جیسے میرے جسم میں جان نہیں صرف روح ہے، میں شدید تکلیف میں ہوں۔ زرغام نے تکلیف سے آنکھیں بند کی۔ تھوڑی دیر بعد جنازہ اٹھایا گیا، ہر ایک آنکھ پر نم ہوئی تھی کہ گھر سے 3 جنازے کا نکلنا بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تینوں کو دفنانے کے بعد زرغام اور مسٹر سلطان گھر آئے۔ زرغام نون کے ساتھ بیٹھا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، آج سب کچھ ختم ہو گیا۔ کون کہتا ہے کسی کے مر جانے سے آپ بھی مر جاتے ہیں؟ ڈیڈ دیکھو نا، میں کیوں زندہ ہوں، میں کیوں زرغام بس کر دو، کیا ہو گیا بیٹا، ہمیں بھی نون کے لیے جینا ہے۔ مسٹر سلطان زرغام کو دلاسا دینے لگے۔ زرغام مجھ سے وعدہ کرو تم کبھی نون کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دو گے، نون کتنا پیار دو گے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ ڈیڈ نون اور آپ کی وجہ سے مجھ میں حوصلہ ہے، آپ دونوں میری زندگی ہیں۔ زرغام دکھی لہجے میں بولا۔ جاؤ آرام کرو۔ زرغام نہیں ڈیڈ، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ زرغام سو جاؤ نون کے پاس۔ زرغام میں تمہیں تکلیف میں نہیں دے سکتا، آج بہت تکلیفیں برداشت کر لی بیٹا، جاؤ سو جاؤ۔ زرغام کو دل جانے کو ٹھیک کرا لیکن اپنے ڈیڈ کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، تو اٹھ کر نون کے پاس آئے۔ کتنے معصوم ہو تم نون کو سوتا دیکھ کر زرغام اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کتنے معصوم ہو تم نون، میں تمہیں زندگی کا بہت اہم حصہ بن گیا، میں کبھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ زرغام خود سے وعدہ کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ زرغام کی آنکھ جیسے ہی لگی نون کے رونے کی آواز آئی، نون مائی سن رو مت، صبر۔ زرغام نون کو گود میں اٹھا کر چپ کروانے لگا لیکن نون چپ نہیں ہوا تھا۔ زرغام نون کو جھولے میں لٹا کر فیڈر بنانے لگا۔ نون کو فیڈ پلا کر زرغام اپنے ڈیڈ کے پاس گیا۔ ڈیڈ، زرغام نے آرام سے مسٹر سلطان کو آواز دی۔ ڈیڈ بات سنیں، زرغام مسٹر سلطان کو آواز دے رہا تھا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ زرغام نے اپنے ڈیڈ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ بالکل ٹھنڈا جیسے جان ہی نہ ہو۔ زرغام نے ڈائریکٹ ہاتھ چھوڑا۔ ڈیڈ پلیز اٹھیں نا، آپ آواز کیوں نہیں دے رہے مجھے؟ ڈیڈ اٹھ جائے، میں ٹوٹ گیا ہوں بہت، پلیز میں آپ کو بھی نہیں کھو سکتا۔ زرغام چیخ رہا تھا پاگلوں کی طرح۔ زرغام نے ڈاکٹر کو کال کر کے جلدی آنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا، مسٹر سلطان کا ہاتھ چکنے لگا، پھر آنکھیں مسٹر سلطان کو ہارٹ اٹیک ہوئی، ہی از نو مور۔ ڈاکٹر نے زرغام کو کندھا تھپتھپایا۔ زرغام کو لگا جیسے زمین تنگ ہو گئی ہو، اس کے لیے سارے احساسات جیسے ختم ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پڑوسی بھی آنا شروع ہو گئے۔ مسٹر سلطان کو غسل دیا گیا۔ زرغام بالکل چپ چاپ سب دیکھ رہا تھا۔ زرغام کو اس بھری دنیا میں اپنا آپ بہت تنہا محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جنازہ اٹھایا گیا۔ زرغام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زرغام نے خود کو تسلی دینا چاہیے لیکن بھلا جن کا گھر بستہ گھر ویران ہو جائے وہ بھلا کہاں پرسکون رہ سکتے ہیں؟ مسٹر سلطان کو دفنانے کے بعد زرغام گھر آیا، نون کے پاس بیٹھ گئے، پھر یوں دن گزرتے گئے۔ زرغام نے قلب سے آنکھیں بند کی، ابرود کو لگا جیسے اس میں جان ہی نہیں ہے۔ ابرو زرغام کے کندھے پر رکھی بے آواز رونے لگی۔ پتہ ہے ابرو، جب میری فیملی میں کوئی نہیں رہا، مجھے تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، میں نے اپنے گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہاں ہر جگہ میرے پیرنٹس دکھتے تھے، مجھے بھائی مسکرا رہے ہوتے تھے، تو میں لاہور سے اسلام آباد آ گیا۔ میرے پاس صرف نون تھا، نون کا خیال رکھنا میری زندگی کا اہم حصہ بن گیا۔ کچھ دن بعد میری ملاقات منشا ابراز سے ہوئی۔ منشا سے محبت کرتی تھی پر مجھے کسی سے محبت نہیں تھی نون کے سوا، لیکن نون کا خیال میں اکیلے نہیں رکھ سکتا تھا، تو میں نے منشا سے پرومس کیا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی کہ نون ہمارا بیٹا نہیں ہے، سب کو یہی پتہ لگنا چاہیے کہ نون ہم دونوں کا بیٹا ہے، تم نون کا بہت خیال رکھو گی۔ منشا نے میری ہر بات مانی۔ 2 دن بعد منشا سے شادی کر لی۔ ابرود کو منشا کا نام بہت برا لگ رہا تھا۔ ابرود اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے زرغام کو دیکھنے لگی۔ منشا شروع میں نون سے محبت کرنے لگی لیکن کچھ دن ہی میں اسے نون سے نفرت ہونے لگی۔ منشا چاہتی تھی کہ میں صرف اس کے ساتھ رہوں، اس کی ہر بات مانوں، ہماری روزانہ لڑائی ہوتی تھی لیکن میں اسے پیار سے سمجھاتا۔ منشا نے کبھی نون کو ماں والی محبت نہیں دی۔ تم خود دیکھو نون کتنا پیارا بچہ ہے، اس پر تو غیروں کی محبت آ جاتی ہے لیکن اس نے میرے دل بھی نہیں رکھا، میں اگنور کرتا رہا۔ میں ہر روز سوچتا تھا کہ ایک دن خود منشا ٹھیک ہو جائے گی لیکن نہیں، میری غلط فہمی ثابت ہوئی۔ جب اس نے نون کو کڈنیپ کروایا میرے دل میں اس کے لیے سارے احساسات ختم ہو گئے۔ منشا کی اتنی گھٹیا حرکت کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ منشا کے ساتھ نہیں رہنا اور میں نے منشا کو طلاق دے دیا۔ ابرو تو میری بیوی ہو، پلیز کبھی بھی نون کو ہرٹ نہیں کرنا۔ زرغام میں یہ نہیں کہتی مجھے آپ کی طرح نون سے محبت ہے لیکن میں بہت محبت کرتی ہوں۔ زرغام نون میری زندگی کا بہت
خوبصورت حصہ ہے. اور مسٹر زرغام میاں پلیز کبھی خفا نہ ہو، جب تم خفا ہوتے ہو لگتا ہے ساری دنیا ویران ہو گئی ہے. زرغام نے محبت سے ابرود کا ہاتھ پکڑا. تھوڑی دیر میں نون بھی آ گیا. ڈرائیور کے ساتھ ابرود نون کو دیکھ کر محبت سے بولے السلام علیکم میرا پیارا بیٹا. نون بنا جواب دیے اپنے کمرے میں چلے گئے. نون کو کیا ہوا؟ صبر میں دیکھ کر آتی ہوں. ابرود نون کے کمرے میں جانے لگی. نون میرا بیٹا کیا ہوا ہے؟ ابرود نون کے پاس بیٹھ کر بولی. جائے آپ یہاں سے نون بیٹا، کیوں ناراض اپنی ماما سے؟ ابرود محبت سے نون کو بولی. میں اس سے ناراض نہیں ہوں ماما. منشا ماما کہہ رہی تھی کہ منشا تمہاری ماما نہیں ہے. نون زرغام جیسے ہی کمرے میں آئے تو نون کے بات کاٹ کر بولا آپ بھی میرا ڈیڈ نہیں، آپ سب جھوٹے، جاؤ یہاں سے. نون چیخ کر بولا تم یہ کیسے بات کر رہے ہو اپنے ڈیڈ سے؟ یہ میرا ڈیڈ نہیں ہے. آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے اپنے ریئل ڈیڈ کے پاس جانا ہے. زرغام نے ڈائریکٹ نون کو تھپڑ مارا. زرغام یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے کیا؟ ابرود نے نون کو اپنے قریب کیا. نون بہت بکواس کر لی تم نے آج. تم مجھے بولے میں تمہارا ڈیڈ نہیں ہوں. دیکھو نون میں پورا تمہارا تم میری زندگی ہو. نون تم نے کیسے بولی کہ میں تمہارا ڈیڈ نہیں ہوں؟ نون تم نے آج مجھے بہت ہرٹ کیا، لیکن آج میں منشا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. زرغام غصے میں کہہ کر باہر چلا گیا. زرغام کے جانے کے بعد ابرود نون کے پاس بیٹھی. نون دیکھو تم نے اپنے ڈیڈ کو ناراض کر دیا. نہیں ہے میرا ڈیڈ. ماما آپ دیکھ کر نا ڈیڈ نے مجھے تھپڑ مارا. نون رونے لگا. نون پلیز تم مت رو، تمہارا ڈیڈ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہارا ریئل ڈیڈ ہے زرغام. آج تم نے زرغام کو ہرٹ کر دیا بیٹا. ابرود دکھ سے بولی نہیں کیا میں نے ہرٹ، آپ سب جھوٹے ہیں. آپ پہ جواب مجھے نہیں کرنی بات کسی سے. نون کی بات سن کر ابرود نے شفقت سے نون کا ہاتھ پکڑا. نون تم سے ہم جھوٹ نہیں بول رہے، تم ہمارے پیارے سے بیبی ہو نا. زرغام آئے ہم دونوں مل کر زرغام کو پنشمنٹ دیں گے. میرے پیارے سے بیبی کو ناراض کر دیا. ابرود نے نون کو گلے لگایا. نون مجھ سے ایک وعدہ کرو، آج کے بعد تم کبھی ایسے نہیں بولو گے. زرغام میرا ڈیڈ نہیں ہے پلیز. نون ریلی تم سے محبت کرتے ہیں. زرغام اپنے ڈیڈ کو کبھی ہرٹ مت کرنا. ماما ڈیڈ سچی میں ناراض ہو گئے. ہاں لیکن زرغام کے پاس بیٹھو گے نا، اپنے ڈیڈ سے سوری کرو گے نا تو زرغام ناراض نہیں ہوں گے اپنے بیبی سے. ابرود پیار سے سمجھانے لگی نون کو. زرغام منشا کے گھر پہنچا تو وہاں کوئی پارٹی چل رہی تھی. منشا نے جیسے ہی زرغام کو دیکھا تو جلدی زرغام کے پاس آ کر بولی دیکھو سب زرغام میرے بنا رہ ہی نہیں سکتا. میری برتھ ڈے بھی یاد ہے زرغام کو. زرغام یو آر سو نائس. منشا نے زرغام کا ہاتھ پکڑا. زرغام نے اپنا ہاتھ ڈائریکٹ ہٹا کر منشا کو تھپڑ مارا. زرغام منشا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دیکھا جو سب اس کی طرف متوجہ ہے. یہ کیا طریقہ زرغام، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ منشا زرغام کے قریب آ کر غصے سے بولی. زرغام نے اس کو بالوں سے پکڑا. تم ایک انتہائی گھٹیا عورت ہو جو اپنا گھر تو سنبھال نہیں سکتی تو دوسروں کا گھر خراب کرتی ہو. زرغام نے منشا کو پیچھے دھکیلا. چلو تم نے پارٹی رکھی تو میں سب کو بتا دوں جو 3rd کلاس لڑکی ہے. زرغام نے منشا کی طرف اشارہ کیا. اس کو میں اپنی زندگی سے نکال پھینک چکا ہوں، لیکن یہ انتہائی بدتمیز ہوتا ہے جو صرف اپنی خوشی کی خاطر دوسروں کا گھر برباد کرتی ہے. زرغام نے غصے میں بولا. سب لوگ یہ تماشا دیکھ کر سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے. زرغام تم بھول رہے ہو یہ میرا گھر ہے، اس سے میرے بارے میں ایک اور لفظ تم نے کہا تو میں بھول جاؤں گی میں تم سے محبت کرتی ہوں. لعنت بھیج دوں میں تمہاری محبت پر. منشا ابرار محبت ایسے نہیں ہوتی جو تم یہ سب کر رہی ہو. اس کو حسد کہتے ہیں. تم نے دیکھا ہے کہ ہم خوش ہیں تم نے میرے بیٹے کو میرے خلاف کر دیا. تم نے جو یہ گھٹیا حرکت کی ہے نا منشا، میں تمہیں بتا دوں تو اپنے پلان میں فیل ہو گئی ہو. زرغام افسوس ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا. سب لوگ عجیب نظر سے منشا کو دیکھنے لگے. زرغام نکلو میرے گھر سے. منشا تیش میں بولی. ابرود نے تمہارا نام صحیح رکھا ہے باجی. اوکے باجی میں چلتا ہوں، لیکن اگر دوبارہ تم میرے گھر کے آس پاس بھٹکی وہ حشر کروں گا کہ تم میری ساری زندگی یاد رکھی. باجی ٹھیک ہے نا. منشا اپنی بسی اور نہیں برداشت کر سکتی. زرغام پر جیسے ہی ہاتھ اٹھانے لگتی اپنا یہ ہاتھ سنبھال کے رکھو ورنہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ تو تم باجی بڈھی لگو گی. زرغام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے نیچے پھینکنے کے انداز میں چھوڑا. سارے مہمان زرغام کی بات پر ہنسنے لگے. نکلو میرے گھر سے سب جلدی. منشا کو سب کی ہنسی بری لگنے لگی. سارے مہمان جانے لگے لیکن زرغام وہیں آرام سے بیٹھ گیا. بہت تماشا کر لیا تم نے زرغام، اب دفع ہو جاؤ میرے گھر سے. سب کے جانے کے بعد منشا بولی. زرغام نے سامنے پڑی چھری اٹھائی. بہت ہی بکواس کرتی ہو، اب ایک لفظ بولا تو تم نے چھری سیدھے تمہارے گلے کو کاٹ دے گی. زرغام منشا کے قریب آ کر اسے گردن پہ چھری رکھ کے بولا کیا کر رہے ہو؟ زرغام منشا چھری کو اپنے گردن کے قریب دے کر ڈر گئی. سمپل سی بات ہے، تمہارے لیے ایک سزا ہے، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں گردن کاٹ دوں گا. زرغام غصے میں بولا. زرغام پلیز چھوڑو اس چھری کو ہٹاؤ. میں کبھی تم لوگوں کے درمیان نہیں آؤں گی. پلیز ہٹاؤ چھری. منشا ڈر کر بولی. پہلی بات ہمارے درمیان تم کبھی آ ہی نہیں سکتی کیونکہ تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے. میں سزا کی بات کر رہا ہوں جو تمہیں ملنی چاہیے. کیا سزا؟ تم اپنے ایک اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ کرو، لکھو میں نے کسی کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی ہے. میری انتہائی گھٹیا سوچ سے میں پاکستان میں نہیں رہنا چاہتی ہوں، لندن جا رہی ہوں آج رات. یہ رہے تمہارے لندن کے ٹکٹ. اب فوراً پوسٹ کرو. نہیں میں نہیں کر رہی یہ پوسٹ. اوکے ٹھیک ہے اب تم مرنے کی تیاری کرو. پھر زرغام نے منشا کے گھر پر چھری پھیری. ہلکے سے کٹ پر منشا چیخنے لگی. میں جا رہی ہوں. 2 ٹکٹ. منشا گھبرا کر بولی. لو آئندہ تم پاکستان میں دیکھی تو بہت برا شر کروں گا تمہارا. اب جلدی پوسٹ کو رپورٹ کے لیے نکلو. تم پر میری نظر ہے منشا، کوئی بھی اشاری کی تو بہت برا ہوگا.
تمہارے ساتھ زرخام منشا کو وارن کرنے کے اسے دور ہٹا۔ منشا جلدی پوسٹ کرنے لگی۔ زرخام نے سمیع کو ٹیکسٹ کیا، سمیع منشا بھی ایئرپورٹ کے لیے نکلے گی، اس پر نظر رکھو۔ میسج لکھ کر سینڈ کر دیا۔ زرخام نے منشا کا اکاؤنٹ دیکھا، وہاں پوسٹ کر چکی تھی۔ گڈ، جلدی سے ایئرپورٹ کے لیے نکلو سمیع، وہاں تم پر نظر رکھو، اگر کوئی گڑبڑ کی تو ڈائریکٹ تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر زرخام منشا کے گھر سے نکلا اور اپنے گھر جانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد زرخام گھر پہنچا۔ ابرو کو آواز دینے لگا، ابرو یار کہاں ہو؟ زرخام کو کوئی جواب نہیں ملا تو زرخام نون کے کمرے میں چلے گا جہاں نون اور ابرو ساتھ بیٹھے باتیں کرتے۔ ابرو میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں؟ زرخام غصے سے بولا، میں نہیں سن رہی آپ کی بات، میں اور نون آپ سے ناراض ہیں۔ اچھا تو نہیں سن رہی میری بات؟ زرخام بھی دونوں کے پاس بیٹھ کے، ہاں، اور آپ جائے اپنے بیٹے کے ساتھ، آج رات رہوں گی۔ او اچھا میڈم، آج آپ غصے میں چلے گئے تھے آپ، ہم نہیں کریں گے آپ سے بات۔ ابرو نے منہ پھیرا، ہاں تو میں تیسری شادی کی پلاننگ کروں، اس سے فوراً چلا گیا۔ ویسے بہت دماغ کھاتی ہو تم۔ ابرو نے غصے سے زرخام کو گھورا، ڈیڈ آپ کو پنشمنٹ ملے گی، آپ نے مجھے تھپڑ مارو، اپنی ماما کو تنگ کریں۔ اوف، یہ دونوں ماں بیٹا میں کوئی پنشمنٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ اوکے نون چلو ہم دوسرے روم میں چلے جاتے ہیں، یہ خڑوس ہماری باتیں نہیں سن رہا۔ ابرو اور نون جیسے ہی جانے والے تھے زرخام بولا، اوکے بتاؤ سزا۔ زرخام ہار مارنے والے انداز سے بولا، نون بتاؤ کیا سزا دے تمہارے اکڑو ڈیڈ کو؟ ڈیڈ کو؟ نون سوچنے لگا، میں بولتی ہوں زرخام جلدی سے اٹھک بیٹھک کرو، کان پکڑ کے جلدی۔ ابرود اپنی مسکراہٹ چھپا کر بولی، اوف ابرود اور نون تم لوگ مجھ سے کیا کچھ کرواؤ گے؟ زرخام برے منہ بنا کر اٹھک بیٹھک کرنے لگا، ڈیڈ بس کر دے۔ نون ڈائریکٹ زرخام کے گلے لگ گیا، کیا ماما ابھی آؤ؟ ڈیڈ کو حق کر۔ نون کی بات سن کر ابرود گھبرا گئی، نہیں بیٹا آؤ بھائی، نون کے ڈیڈ کو سزا دیا، اب حق کرو جلدی سے۔ ابرود آرام سے آئی، نون اور ابرود دونوں زرخام کے گلے لگ گئے۔ نون خوش ہو کر بولا، تھینکس مائی لائف۔ زرخام سرگوشی بولا، بڑے ہے تھینکس کرنے، مجھے آئی لو یو مائی لائف بھی تو کہہ سکتے تھے نا۔ ابرود منہ بنا کر چلی گئی۔ زرخام کے جانے کے بعد منشا زمین پر بیٹھ کر اپنے بال نوچنے لگی۔ منشا اپنے موبائل اٹھایا، پوسٹ چیک کرنے لگی، بہت ہی گھٹیا انسان ہو تم جیسی عورت کی وجہ سے باقی عورتیں بدنام ہیں، تم مر کیوں نہیں چاہتی؟ منشا نے کمنٹ پڑھ کر موبائل چھوڑ پھینکا، نہیں چھوڑوں گی تمہیں زرخام، بہت ذلیل کروایا تم نے مجھے، ایسا حال کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے، اتنے سال تمہارے ساتھ رہی زرخام، لیکن تم نے میری قدر نہیں کی، مجھے سب دھمکی دی اور اتنا بدنام کر دیا تم نے مجھے زرخام، اب مجھے ڈر نہیں کسی بات کا۔ منشا دل میں ایک نئے عزم لے کر کھڑی ہوئی گارڈ کے پاس گئی، گارڈ مجھے اپنی گن دو۔ کیوں میم کوئی آیا ہے، کوئی کام ہے مجھے بتائیں؟ میں نے کہا مجھے گن دو۔ منشا تیش بولی، جی میم یہ لیں۔ گارڈ نے گن منشا کو تھمایا۔ منشا زرخام کے گھر روانہ ہو گئی۔ نون تم بیٹھو، میں آ کر تمہاری ماما کو راضی کر لوں۔ اوکے ڈیڈ۔ زرخام اپنے روم جانے لگا کہ زرخام بیڈ روم پہنچا تو ابرود منہ بنائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ یار تم اتنی جلدی ناراض کیوں ہو جاتی ہو؟ زرخام ابرود کے پاس بیٹھ کر بولے، میں آپ سے بات نہیں کر رہی۔ ارے یار سوری، تم بتاؤ نا کیسے پرپوز کروں؟ اوف یا اللہ، یہ کیسا شوہر دیا آپ نے مجھے، جیسی نایاب لڑکی کی قدر نہیں ہے۔ او اچھا نایاب لڑکی تم؟ زرخام حیران ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا، ہاں تمہیں ایک ہی فیس اس دنیا میں جو اتنی اچھی اپنے کھڑوس شوہر کا ہر ٹائم خیال رکھتی ہے، پر محبت شوہر محبت کے دو لفظ نہیں بول سکتا۔ ابرود افسوس سے بول، تم ہی بتا دو یار، میں ہی آپ کو سب کچھ بتاؤں؟ محبت اور خوبصورت احساس ہے، جب آپ کا محبوب آپ سے اپنی محبت کے اظہار کرتا ہے تو لگتا ہے ساری دنیا کی خوشیاں اللہ نے ہماری جھولی میں ڈال دیں۔ ابرود بولی، ہاں تو تم چاہتی ہو تو میں لو یو بولوں، تو تم بتاؤ کیسے بولوں؟ آپ مجھے محبت نہیں کرتی، اس سے آپ اظہار بھی نہیں کرتے جاتے ہیں۔ آپ دوسرے روم میں ابرود ناراض ہو کر بولی، میری جان۔ زرخام نے محبت سے ابرود کا ہاتھ تھاما، یوں ناراض نہ ہوا کرو، محبت کا اظہار ضرور نہیں ہوتا، اور تمہیں نہیں لگتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں کرتے تبھی تو اظہار بھی کرتے ہیں، چلو معصوم بچی کا دل خوش ہو جائے۔ ابرود ناز سے بولی، ہاں ہاں پلیز، تم کہو نا خود کو معصوم، تم تو ایٹم بم ہو۔ کیا میں ایٹم بم ہوں؟ ابرود نے غصے سے زرخام کا کالر پکڑا، اچھا سوری تو معافی تو یہ ٹھیک ہے، جاؤ زرخام نے آپ سے بات نہیں کروں گی اب۔ زرخام یہ منشا کیا کری اس وقت ہمارے گھر؟ ابرود غصے سے بولی، مجھے نہیں پتا زرخام، نیچے آؤ۔ منشا چیخ کر اسے آوازیں دیتی، ایک منٹ میں نیچے جاتا ہوں، رکو میں بھی جاتی ہوں۔ دونوں نیچے جانے لگے، نون بھی نیچے ہی آ گیا۔ منشا کی آواز سن کر، نون تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ ابرود نے نون کو جانے کہا، نہیں نون تم یہی رکو، میں تم سے بات کرنی ہوں۔ منشا نون تم جاؤ۔ ابرود اب کی سختی سے بولی۔ نون جیسے ہی جانے والا تھا، منشا نے ڈائریکٹ نون کا ہاتھ پکڑا، بھائی اس مصیبت کی وجہ سے مجھے اتنا بے عزت کیا نا تم نے۔ زرخام منشا زہریلی لہجے میں بولی، منشا میرے گھر سے نکلو۔ ابو غصے میں بولی اور نون کے پاس جانے والی تھی کہ منشا نے پسٹل نون کے سر پر رکھی۔ نون، منشا چھوڑو نون کو۔ زرخام طیش بولا، ڈیڈ۔ نون گھبرا کر بولا، تمہاری وجہ سے زرخام پورا پاکستان مجھ پر تھو تھو کر رہا ہے، اس پوسٹ کی وجہ سے تو کیا میں ایسے ہی چلی آؤں؟ نہ بھائی نہ، اتنا بدنام کر دیا تم نے، اب تم مجھے مارنے کی دھمکی بھی دو گے؟ تمہیں نہیں ڈروں گی اب، ڈرنے کی باری صرف تم دونوں کی ہے۔ منشا ابرود زرخام کی طرف اشارہ کر کے بولی، ڈیڈ پلیز مجھے بچاؤ۔ نون ڈر کر زرخام کے پاس جانے والے تھے کہ منشا کے زور سے اس کا ہاتھ پکڑا، آرام سے کھڑے رہو نون، ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گی۔ منشا طیش میں بولی، پلیز چھوڑ دو نون کو، منشا بچہ ہے، پلیز چھوڑ، نون کو بیچ میں مت گھسیٹو۔ ابرود نے نون کو دیکھا جو ڈرا سہما کھڑا تھا، چپ کرو تم مڈل کلاس لڑکی، تم اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ زرخام تم ابرود کا طلاق دو فوراً اسی وقت۔
نہیں تو میں نون کو جان سے مار دوں گی، تمہارا دماغ خراب ہے؟ زرغام غصے میں بولا۔ ہاں خراب ہے تمہارا دماغ، لیکن اگر تم نے اس مڈل کلاس لڑکی کو طلاق نہیں دی تو نون کو میں گولی مار دوں گی۔ منشا پسٹل بالکل نون کے قریب کر کے بولی۔ منشا ہٹا دو گن نون سے۔ اب وہ نون کی طرف بڑھنے لگی۔ رکو، تم اگر ایک قدم ہی اٹھائے تو پھر انجام بہت برا ہوگا۔ منشا پسٹل لہرا کر بولی۔ ابرود پیچھے ہوئی۔ زرغام پلیز کچھ کرو، سر اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ابرود رونے لگی۔ منشا تم نون سے گن ہٹاؤ ورنہ میں تمہارا جو حال کروں گا وہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ تمہارا جو حال میں کرنے والی، پہلے تم تیار ہو، طلاق 10 مڈل کلاس لڑکی ہو، نہیں تو میں۔ منشا نے فائر کیا۔ فاروق زمین پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ نون ڈر کے مارے چیخ اٹھا۔ اچھا بات سنو، تم نون کو میرے پاس آنے دو، زرغام دے گا مجھے طلاق، پلیز نون کو چھوڑ دو۔ اب وہ دکھی کے لہجے میں بولی۔ جلدی طلاق دو زرغام۔ منشا تیز الفاظ بولی۔ میں نہیں دے رہا کوئی طلاق، سمجھی؟ زرغام غصے میں بولا۔ پلیز زرغام طلاق دو مجھے، دیکھو ہاتھ جوڑی میں۔ ابرود نے ہاتھ جوڑے۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے نون کو کچھ ہو، میں اب دونوں سے بہت محبت کرتی ہوں، اب دونوں سے کسی کو بھی تکلیف پہنچتے ہوئے نہیں دے سکتی۔ زرغام ہمارے بیٹے کی خاطر مجھے طلاق دے دو۔ ابو زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ماما پلیز نہ روئے، چپ کرو، بڑے آئے نہیں رو، تم لوگ روتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہو، میرے دل کو سکون مل رہا ہے۔ منشا مکاری سے بولی۔ منشا بکواس بند کرو اپنی اور گھٹیا پن ختم کرو، دونوں کو چھوڑ جلدی سے۔ زرغام غصے سے منشا کی طرف بڑھا۔ اچھا میں گھٹیا پن کر رہی ہوں، اب دکھاتی ہوں اپنا گھٹیا پن۔ منشا نے ٹریگر دبائے، فضا میں گولی کی آواز گونج اٹھی۔ ابرود نے پسٹل کی آواز سن کر اپنی آنکھیں بند کی۔ سمی نے منشا سے ڈائریکٹ پسٹل لیا اور فائر دیوار پر جا لگا۔ ابرود نے اپنی آنکھیں کھولی تو سمی کے ہاتھ میں منشا کا پسٹل تھا۔ یو ایڈیٹ! منشا نے سمی پر ہاتھ اٹھانا چاہا لیکن اس سے پہلے زرغام نے منشا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بہت تماشا کر لیا آج تم نے۔ سمی پولیس کو کال کرو جلدی، زرغام غصے سے بولا۔ ابرود جلدی نون کے پاس آ گئی۔ نون میرا بچہ تم ٹھیک ہو نا؟ ابرود نے نون کو گلے لگایا۔ جی ماما پلیز آپ نہ روئے نا۔ نون ابرود کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پوچھنے لگا۔ دیکھو منشا، نون کو اگر تم تھوڑی سی محبت دیتی نا تو آج میری جگہ تم ہوتی، پر افسوس، بہت برا کیا تم نے آج۔ ابرود افسوس سے بولی۔ چپ کرو مڈل کلاس لڑکی، نہیں تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ منشا غصے سے بول۔ رکو، تم میرا منہ توڑو گی؟ ابرود منشا کی طرف لپکی اور منشا کے منہ پر زور سے مکہ مارا۔ منشا درد سے چیخ اٹھی۔ رکو، تم بہت سر چڑھ رہی ہے، تمہارا علاج ابھی کرتی ہوں۔ ابرود کچن میں چلی گئی۔ ابرود کیا کر رہی ہے؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ زرغام ابرود کے ہاتھ ڈبہ دیکھ کر بولا۔ رکو، ابھی پتہ چل جائے گا، اس چڑیل نے میرے بیٹے کو بہت ڈرایا، اب اس کی باری۔ ابرود نے ڈبہ توڑ کر لال مرچیں منشا کے چہرے پر ڈال دیں۔ منشا کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ ابرود اسٹاپ اٹ! زرغام نے ابرود کو منشا سے دور کر دیا۔ پولیس آتی ہوگی، چھوڑو منشا کو۔ زرغام منشا کو نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی۔ السلام علیکم پولیس آفیسر بولا۔ وعلیکم السلام افسر، مس منشا کو ریسٹ کر دیں۔ منشا ابرار نے میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی، یہ عورت ہمیں اور نقصان پہنچائے گی، اس سے پہلے آپ ان کو اریسٹ کر دیں۔ زرغام غصے میں بولا۔ جھوٹ بول رہے، جھوٹے انسان ہے۔ زرغام نے پہلے مجھے یوز کیا، مجھے برباد کرے۔ افسر آپ مجھے اریسٹ نہیں کر سکتے، منشا جلدی بولی۔ ویٹ، میں CCTV فوٹیج دکھاتا ہوں آپ کو۔ زرغام پولیس کو CCTV فوٹیج دکھانے لگا۔ اریسٹ کرو منشا ابرار کو، پولیس افسر فوٹیج دیکھ کر بولا۔ آپ لوگ مجھے اریسٹ نہیں کر سکتے، منشا غصے میں بولی۔ پولیس منشا کو اریسٹ کر کے اسٹیشن لے گئی۔ سمی منشا کو یہاں آنے کیوں دیا؟ تمہیں کہا تھا نا میں نے کہ نظر رکھو منشا پر۔ زرغام غصے میں بولا۔ سر میں نے منشا کا پیچھے کیا تو دیکھا منشا آپ کے گھر آ رہی ہے، میں سمجھا منشا معافی مانگنے آ گئی ہے آپ سے، اس لیے میں نے آپ کو منشا کو آپ کے گھر آنے دیا۔ مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی منشا کو آپ کے گھر نہیں آنے دیتا۔ منشا کو سخت سزا ہونی چاہیے سمی، ہر حال میں۔ اوکے سر، اور تم بر وقت آئے، تھینک یو۔ سمی ابرود نون کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی۔ ابرود اٹھو، تم دونوں آرام کرو۔ زرغام بولا۔ میں نہیں کری آرام، میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو۔ ابرود پھر سے رونے لگی۔ یار کچھ نہیں ہوگا نون کو جب تک تم میرے ساتھ ہو۔ زرغام بھی ابرود کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ڈیڈ ماما سیڈ ہے، آپ ایسا کریں ہمارے لیے آئس کریم آرڈر کر دیں، نون بولا۔ اچھا، آئس کریم کھانے سے تمہاری سویٹ سے ماما ٹھیک ہو جائیں گی؟ زرغام کی بات سن کر ابرود کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شکر ہے اللہ کو میرے شوہر کو آج میں سویٹ تو لگی۔ ابرود خوشی سے بولی۔ تم سچ میں ڈرامہ کوئین ہو یار، زرغام ہنس کر بولا۔ میں ڈرامہ کوئین ہوں، آپ بڑے آئے شہزادے۔ ابرود نے منہ بنایا۔ ابرود تم جب منہ کر کے منہ بناتی ہو مجھے کچھ یاد آتا ہے سچی بتاؤ نا کون؟ کترینہ کیف، کرینہ کپور یا ماہرہ خان؟ ابرود چہک کر بول۔ نہیں یار، بنوا توڑی نظر آتی ہو۔ زرغام اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا۔ اوف نون، دیکھو اب کہ ڈیڈ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ ڈیڈ میری ماما کو تنگ نہ کیا کرے، نون معصومیت سے بولا۔ اوکے مائی سن، چلو نون تم جاؤ اپنے روم، سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ اوکے ماما، گڈ نائٹ۔ نون سونے چلا گیا۔ نون کے جانے کے بعد زرغام ابرود کے پاس آیا۔ ابرود، زرغام نے محبت سے ابرود کو پکارا۔ جی ہاں، اتنے پیار سے آواز دی، کہیں مر ہی نہ جاؤں، تم تھک گئی ہو، آرام کر لو۔ ہوپ میں سمجھو کوئی تعریف ہی کرے گا، بندہ نہیں کھڑوس کہیں کا۔ ابرود سوچ ہی سکی۔ ہاں جا رہی ہوں۔ دونوں اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ صبح ابرود اٹھی تو زرغام کمرے میں نہیں تھا۔ اوف، اتنی دیر تک آج میں سوتی رہی۔ ابرود ٹائم دیکھ کر بولی۔ ابرود سلیپر پہن کر جلدی نیچے جانے لگی۔ ٹیبل پر دیکھا تو چیٹ پڑی تھی۔ ابرود چیٹ اٹھا کر پڑھنے لگی۔ مائی سویٹ وائف، نون کو میں تیار کر کے اسکول ڈراپ کر دیا، تم جیسے ہی اٹھو ناشتہ کر کے بلیک ڈریس پہن کر تیار ہو جانا۔
ون سرپرائز فار یو مائی وائف. چٹ پکڑ کر ابرود کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی. اتنا بھی خڑوس نہیں ہے میرا جانو. ابرود ناشتہ کر کے تیار ہونے لگی. بلیک ڈریس پہن کر ابرود بہت خوبصورت لگ رہی تھی. ابرود ریڈ لپسٹک اٹھا کر لگانے لگی. لپسٹک لگا کر ابرود نے بجا دے اچھی لگ رہی ہے اپنا میاں منہ میاں مٹھو. تھوڑی دیر بعد زرغام آ گیا. ابرود کو دیکھ کر زرغام دھنگ رہ گیا. بیوٹیفل. زرغام ابرود کو دیکھ کر بولا. تعریف چھوڑو پہلے سرپرائز بتاؤ. ویئر از سرپرائز. ابرود خوشی سے بولی. اوکے لیکن پہلے پٹی باندھو. زرغام نے بلیک پٹی ابرود کو تھمائی. ہائے میرے جان تو بہت رومانٹک ہے ناول ہیروز کی طرح. ابرود سوچنے لگی کہ زرغام بولا باندھو پٹی دیر ہو رہی ہے ابرود. ابرود جیسے ہی پٹی آنکھوں پر باندھنے والی تھی کہ زرغام بولا یار آنکھوں پر پٹی کیسے کائے باندھو. تم اپنے منہ پر باندھو تاکہ تم بولو کم. آپ مجھے سرپرائز دے رہی مجھے غصہ دلا رہے. ابرود غصے بولی سوری میں مذاق کروں کوئی پٹی نہ باندھو. چلو. زرغام ابرود کا ہاتھ تھام کر گارڈن جانے لگا. ابرود جیسے ہی باہر گارڈن میں آئی تو حیران رہ کے ہر طرف پھول کارڈز نکاح کے پکچرز لگے تھے. گارڈن اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ ابرود کو لگا جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہے. ابرود آہستہ آہستہ چل کر کارڈز پڑھنے لگی. مجھے لگتا ہے میں دنیا کا خوش نصیب ترین بندہ ہوں جس کو تم جیسی لڑکی ملی. میری زندگی تمہارے آنے سے بہت خوبصورت ہو گئی ان پھولوں کی طرح. ابرود نے کارڈ سے نظر ہٹا کر پھولوں کو دیکھا. ابرود کو لگا جیسے یہ پھول آج پہلی بار کھلکھلا رہے ہوں. ابرود باقی کارڈز پڑھنے لگی. مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے بہت خوش ہے بہت کیونکہ اللہ نے تمہیں میرا ہمسفر بنایا. ابرود نے زرغام کو دیکھا. زرغام مسکرا کر ابرود کو ہی دیکھ رہا تھا. مجھے نہیں پتا محبت کیا ہے پر جب جب تمہیں دیکھتے ہوں میری شدت سے خواہش ہے کہ تم سے روز اپنی محبت کا اظہار کروں. آپ میری جان لینا چاہتے ہیں. ابرود کارڈز رکھ کر زرغام کے قریب کھڑی ہوئی. تمہاری جان اب میری ہی ہے ظاہر نصیب. زرغام سرگوشی میں بولا. تھینک یو زرغام اتنا پیارا سرپرائز دینے کے لیے. ابرود زرغام کے سینے سے لگی. اب سرپرائز دیا کب ہے ہیں سرپرائز یہ نہیں ہے. زرغام نے ابرود کے ہاتھ کو تھاما. آئی لو یو ابرود. میں تمہاری روز رنگ لایا کروں گا. تمہاری ہر چھوٹی چھوٹی ضد پوری کروں گا. تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا. میری صبح و شام تم سے شروع تم پر ختم ہوا. کیا تمہیں میری محبت قبول ہے. زرغام ابرود کے ہاتھ کو تھامے محبت سے بولا. نہیں پہلے بولے کہ اس دنیا کی ساری لڑکیاں میری باجی اور بہنیں ہیں. ابرود چہک کر بولی. سیریس تھی. ابرود کی بات سن کر زرغام ہنسنے لگا. ہنسے مت میں سیریس ہوں. ابرود سیریس ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگی. اوکے اس دنیا کی ساری لڑکیاں میری باجی اور بہنیں ہیں تمہارے علاوہ. زرغام مسکراہٹ دبا کر بولا. ہائی سو سویٹ. ابرود چہک اٹھی. واو بیوٹیفل. نون گارڈن دیکھ کر خوش ہو گیا. میرا بیٹا آ گیا. ابرود دونوں نون کے پاس گئی اور نون سے بیگ لیا. ماما آج کوئی پارٹی ہے کیا اتنا ڈیکوریشن. نون معصومی سے بولا. نہیں میرے شہزادہ تمہارے ڈیڈ نے سرپرائز پارٹی دی آج. ابرود چہک کر بولا. یاہو ڈیڈ آپ گریٹ ہیں. نون خوش ہو کر بولا. اچھا اب ادھر آؤ. نون اور ابرود سیلفی لے لیں. زرغام اپنا موبائل نکال کر بولا. تینوں نے ساتھ سیلفی لی. ہماری پیاری فیملی. ابرود محبت سے بولی. 2 سال بعد. زرغام تم زرنش کے ساتھ رہو 10 منٹ کے لیے میں ابھی آئی. ابرود اپنی 1 سالہ بیٹی کے بارے میں بولی. تم کہاں جا رہی ہو. میں نون کو اٹھا لوں اسکول بھی جانا ہے نون کو. اوکے میں زاری کا خیال رکھتا ہوں. ابرود نون کے پاس چلی گئی. ابرود نون کے کمرے میں گئی تو نون نہیں تھا. نون ابرود گھبرا گئی. ویٹ اے سیکنڈ میں ماما فریش ہو رہا ہوں. ابرود صوفے پر بیٹھ گئی. ماما. ابرود نے نون کو دیکھا. یونیفارم پہن کر ریڈی تھا اسکول جانے کے لیے. او میرا بچہ تیار ہو گیا. ہاں نا ماما میں بڑا ہو گیا ہوں. اچھا چلو ناشتہ کرو پھر دیر ہو جائے گی. ابرود نون کو ناشتہ کروانے لگی. زرغام بھی نیچے آ گئے. میرے بغیر ناشتہ ہو رہا ہے. دیٹس ناٹ فیئر. آپ زاری کے پاس سے اس لیے آپ کو نہیں بلایا. زاری سو گئی ہے. میں نے اپنے بیٹے کو ناشتہ اپنے ہاتھ سے کھلانا ہے. روز تو آپ ہی کھلاتے ہیں ڈیڈ. کل سے میں خود کھایا کروں گا. تم روزانہ یہی بولو کہ میں خود کھاؤں گا لیکن روز تم اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلایا کریں گے. سمجھے مسٹر نون. ابرود مسکرا کر بولے. ماما میں بڑا ہو گیا ہوں نا اب میں خود کھایا کروں گا. میری ڈول کو آج نیچے کیوں نہیں لائے آپ لوگ. تمہاری ڈول سو رہی ہے نون. اوکے ڈیڈ میں ساری ڈول سے مل کر اسکول جاتا ہوں. نون اوپر چلا گیا زرنش کو دیکھنے. نون کی عادت کتنی پیاری ہے نا. زرغام زاری سے ملے بغیر کہیں جاتا ہی نہیں. اتنی پیاری ڈول اللہ نے دی ہے. اتنی زاری سے بات اپنی ڈول سے مل کر ہی کہیں جائیں گے. پورے دن آفس میں زاری کو مس کرتا ہوں اور نون تو بہت اٹیچ ہے زاری سے. زرغام خوش ہو کر بولا. کیوں زاری کی ماما کو مس نہیں کرتے. ابرود غصے سے بولی. سوری میڈم تمہاری جگہ اب زاری نے لے لی ہے. زرغام ابرود کو تنگ کرنے لگا. توبہ ہے بیٹی کو یاد کرتے بیٹی کی ماما کو نہیں. بہت برے آپ زرغام. ایک تو تم ناراض بہت جلدی ہو جاتی ہو میری جان. تمہیں بھی مس کرتا ہوں. بہت اچھا بات سنے زرغام. جی سویٹ ہارٹ. پولیس اسٹیشن سے کال آئی تھی. منشا ملنا چاہتی ہے مجھ سے. میں چلی جاؤں. مجھے بھی کال آئی تھی پر منشا سے ملنا نہیں چاہتا. تم چاہتی ہو تو چلی جاؤ پر پلیز مجھے نہیں سننا. منشا کا ذکر. زرغام 2 سال پہلے کی بات یاد آئی جب منشا نے نون کو مارنے کی کوشش کی. اچھا نا آپ ناراض نہ ہوں. ابرود نے زرغام کا ہاتھ تھاما. زرغام تم نون کو اسکول ڈراپ کر کے گھر آ جانا. میں پولیس اسٹیشن جاؤں گی. آپ زرنش کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے. اوکے مائی لائف. زرغام نون کو اسکول چھوڑنے چلا گیا. زرغام نون کو اسکول ڈراپ کر کے گھر آ گیا. زرغام آپ بھی چلے نا. ابرود پلیز تم چلی جاؤ میں نہیں جانا چاہتا. اوکے آپ زاری کے ساتھ رہے میں تھوڑی دیر بعد آتی ہوں. ابرود پولیس اسٹیشن روانہ ہو گئی.
السلام علیکم افسر، ابروز زرغام میں منشا سے ملنے آئی ہوں۔ ابروز پولیس اسٹیشن پہنچ کر افسر سے مخاطب ہوئی، شبیر میڈم کو منشا ابرار کے پاس لے جاؤ۔ وہ تو تم آ ہی گئی۔ منشا ابرور کو دیکھ کر بولی، ہاں تم بتاؤ منشا کیوں بلایا مجھے؟ زرغام کیوں نہیں آیا؟ زرغام بزی تھے اس لیے نہیں ہے۔ ویسے ابرور تم بہت خوش ہوگی نا مجھے یہاں دیکھ کر؟ منشا عجیب لہجے میں کیوں خوش ہوگی؟ جو تم نے کی اس کی سزا ہے۔ شٹ اپ مڈل کلاس لڑکی، ایک دفعہ مجھے یہاں سے نکلنے دو پھر بتاتی ہوں تمہیں۔ منشا صفاقی سے بولی، تم نہیں بدلو گی، مجھے لگا تو اپنے کیے پر شرمندہ ہوگی لیکن میں غلط ثابت ہوئی۔ آج مجھے پتہ لگا برائی کبھی ختم نہیں ہوتی، تم نے اپنے دل میں برائی کا جو بیج بویا ہے نا اسے ایک درخت بن گیا، اور وہ درخت جو بہت سخت ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے، لیکن میں تمہارے لیے دعا کروں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ تم یار ایک بھی اپنی غلطی نہیں سدھار سکتی، پتہ ہے انسان جب گناہ کرتا ہے بے چین ہوتا ہے بہت، لیکن تم نے اپنے اندر کے انسان کو مار دیا۔ منشا ابرو دکھ سے بولی، تمہاری بکواس بہت سن لی، زرغام کو بولو مجھے یہاں سے نکال لے۔ منشا تمہیں لگتا ہے کہ زرغام تمہاری ہیلپ کرے گا جب تک تم نے زرغام کو بہت ہرٹ کیا ہے؟ ہاں زرغام نکلوا سکتے ہیں مجھے یہاں سے، اوکے میں بول دوں گی، لیکن تم نے خود سے جڑے رشتوں کی قدر نہیں کی ورنہ تم کبھی یہاں نہ ہوتی۔ منشا تم اپنی اکڑ اپنے انا کے ساتھ زندگی گزاری، بہت غلط کری، دیکھو جہاں آپ کو لگے آپ غلط ہے آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ میں جا رہی ہوں، دعا کروں گی اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ کہہ کر ابرو چلی گئی۔ منشا جیل میں کھڑے ابرو کی بات پر غور کرنے لگی۔ منشا کے ذہن میں ماضی کے دن چلنے لگے، کیسے اس نے نون کے ساتھ ظلم کیا، کیسے اس نے زرغام کا دل توڑا اور اب کیسے تنہا یا ذلت کی زندگی گزار رہی ہے۔ منشا زمین پر بیٹھ کر پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ ابرو گھر پہنچی تو نون اور زرغام زہری کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ واو یہاں تو بھول گئے مجھے آپ سب۔ نہیں ماما اب تو میری سویٹ ماما ہے، آپ کو تو میں بھول ہی نہیں سکتا، پر ڈیڈ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نون شرارت سے بولا۔ چلاک اپنی ماما کو میرے خلاف بھڑکا رہے ہو، ویری بیڈ نون، تم بہت تیز ہوتے جا رہے ہو۔ ابرو نون کے قریب آئی اور پیار سے نون کے گال کھینچنے لگی۔ زرغام آپ منشا کو معاف کر دیں، میں نہیں کر سکتا معاف، منشا نے بہت برا کیا نون کو، اگر کچھ ہو جاتا تو پلیز ابرو منشا کا ذکر نہیں کیا کرو، اچھا ناراض نہ ہو، اپنا دل صاف کر دو منشا کی طرف سے۔ میں کب کا دل صاف کر چکا ہوں، کیونکہ اب منشا اپنے کیے کی سزا جیل میں رہ کر گزار رہی ہے۔ اچھا آج میری رنگ نہیں دی آپ نے؟ زرغام روز ابرو کو رنگ پہنایا کرتا تھا، یہ وعدہ کر کے پچھتا رہا ہوں اب میں۔ زرغام نے نون کو اشارہ کیا، مجھے پتا تھا آپ بدل جائیں گے، نون اپنی ماما کے رنگ لاؤ۔ یار نہیں تو میرے خیر نہیں ڈیڈ، یہ نہیں۔ زرغام نے ابرو کو رنگ پہنائی، جب تک میں زندہ ہوں تم نے جو جو باتیں کہی ہیں وہ پورے کرتا رہوں گا۔ زرغام ابرو کا ہاتھ لے کر محبت سے بولا، اور ہاں پیکنگ کر لو، آج تم جانا چاہتی تھی نا ہنی مون پر، تو کل سب عمرے پر جائیں گے۔ ریئلی ڈیڈ، ہم مکہ مدینہ جا رہے ہیں؟ یس مائی سن۔ واو ڈیڈ، میں اپنے دوستوں کو بتا کے آتا ہوں۔ زرغام تمہیں میں جتنا کھڑو سمجھتی تھی تم اتنا ہو نہیں، اتنے پیارے میرے ابرو لاڈ سے بولی۔ ڈرامہ کوئن، تم کبھی سیریس ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا نا میری تعریف کرو، ڈرامہ کوئن کہتے رہتے ہو۔ ابرو منہ بنا کر بولی، اوکے دعا کرتا ہوں تمہاری زبان چھوٹی ہو جائے۔ یہ تعریف تھی؟ اور میری زبان دیکھو، ابرو نے منہ کھولا، کتنی چھوٹی سی، آپ میری بس برائی کرتے تھے۔ اچھا اچھا سنو میری جان، کوئی لمحہ ہو تیرے ساتھ کا، تیرا ہاتھ ہو میرے ہاتھ میں فنا بنا بقا کے سبھی سفر اسی ایک پل میں گزار دوں۔ زرغام نے محبت سے ابرو کا ہاتھ تھاما۔